رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت ہی مکرم اور محترم علماء کرام، اساتذہ علم و فضل، خاص کر کے ہمارے بہت ہی پیارے دوست مولانا فردوس صاحب جو اس وقت آپ کے سامنے عربی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ میں بہت جگہوں پر جاتا ہوں، اعلان ہوتے ہیں، نعرے ہوتے ہیں، لیکن ایک واحد مولانا فردوس ہے جن کو میں نے دیکھا اب تک وہی عربی زبان میں باتیں کرنا جو کسی زمانے میں ہم اپنے مدرسے میں بات کیا کرتے تھے۔ عربی زبان کی جو فصاحت ہے، بلاغت ہے، اللہ اس کو قائم و دائم فرمائے۔ اسی طرح یہاں کے امام محترم حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ، اور بھی بہت سارے چہرے میں جان رہا ہوں، نہیں پہچان رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈبوئی سے بھی کچھ لوگ آئے ہیں، بوڈیلی سے بھی آئے ہیں، ہالوئی سے بھی آئے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارا بیٹا سہیل بھی آیا ہوا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ دور دراز اور قرب و جیوان سے آئے۔ اللہ سب کے آنے کو اچھا رکھے، غلامی اللہ سب کے آنے میں برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، مغفرت عطا فرمائے۔ اللہ ہم بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہمارے مرحومات کی پنوٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ میں ہمارے حاجی ہدایت بھائی کا بھی بہت شکر ادا کروں گا جو کرجن سے ہمارے ساتھ میں ہو گئے اور راستہ بتاتے گئے، اور ہم چھوٹا ادے پور 2 سال کے بعد پہنچے۔ کتنے سال کے بعد؟ 2 سال کے بعد ادے پور آئے۔ معلوم نہیں ادے پور 2 سال کے بعد آیا ہوگا، مولانا پھر تو آیا ہوگا، کچھ زیادہ کھانا لیا ہوگا، میرے تو روگ بھی آ گیا۔ خیر آ گیا اور ہمارے حاجی سلیمان بھائی ماسٹر جن کی دعوت پر آنا ہوا، اللہ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے خاندان میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارا بھی مولانا ابراہیم صاحب میرے بہت پیارے دوست نے بتایا نکاح بھی ہونے جا رہے ہیں، اللہ اس نکاح کو بھی قبول فرمائے۔ لیکن میرے کو ایک بات اب تک سمجھ میں نہیں آئی کہ چھوٹا ادے پور آنا ہوا اور کتنے سال کے بعد آنا ہوا؟ 2 سال کے بعد آنا ہوا۔ ماشاءاللہ ہمارے بیٹے قاری صاحب نے جو قرآن پاک پڑھا، بہت اچھا قرآن پاک پڑھا، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انہوں نے ارائیت الذی یکذب بالدین کو پڑھا تو ارائیت الذی پڑھا، یعنی وہ قرأت 7 میں پڑھا، اور اس کے بعد جو بچے نے نعت پاک پڑھی، آقا تیرے آنے سے بدلا زمانہ۔ لیکن آپ لوگ کو اتنے چپ بیٹھے، کیا وجہ ہے؟ ایک اچھا قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرأت 7 ہو رہا ہے، یعنی قرأت 7 یہ سیکھنا بہت مشکل ہے۔ مولانا فردوس صاحب میں پڑھا ہوں قرأت 7، وہ جو پروناؤنسیشن کرنا پڑتا ہے نا، اس میں حالت خراب ہو جاتی ہے، لیکن خیر وہ بچے نے ماشاءاللہ بہت اچھا قرآن پاک پڑھا، قرأت 7 پڑھا، اور اس کے بعد نعت پاک ہوئی، مگر آپ سب لوگ ایسے بیٹھے جیسے بیوی نے دھکے مار کے بھیجا ہوا۔ کوئی ایک بار سبحان اللہ، ورنہ صحیح میں ابھی میں احمد آباد میں تھا، ابھی میرے شاید بھائی بھی میرے ساتھ میں احمد آباد میں تھا، جو نظم اس بچے نے پڑھی نہیں، اسی نظم کو احمد آباد کے ایک طالب علم نے پڑھا اور پورا مجمع میں جھوما ہے، اور میرے خیال سے نہیں ہے تو 5-6 ہزار بنا کے گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ کیا کوئی 5 روپے تمہیں کنجوس چھوٹا ہو گئی؟ مت دو بھائی، مت دو، نہیں ضرورت ہے، وہ یہ نظم کے اوپر آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، قرأت کے اوپر آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں، مگر آپ اپنی تو جنت بناؤ۔ ایک بار سبحان اللہ کہہ دیتے، ایک بار الحمدللہ کہہ دیتے، ایک بار اللہ اکبر کہہ دیتے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی سبحان اللہ کہہ دیتا، اللہ جنت میں اس کا درخت لگا دیتا، مگر چھوٹا ادے پور والے کو جنت کے درخت سے کیا مطلب ہے؟ صحیح میرا غلط کہہ رہا ہوں، آئندہ اس کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بچہ آ رہا ہے اتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، وہ کہاں آپ کو قرأت 7 سکھا رہا ہے؟ کیونکہ قرأت 7 جس طریقے سے وہ ارائیت پڑھنا اور اس کے بعد کون سے امام کی قرأت کو سامنے لانا، یہ 2 سال کا کورس ہوتا ہے۔ وہ 2 سال کے کورس کو آپ کے سامنے 5 منٹ میں جھلک پیش کرتا ہے، اور آپ ہمت اور حوصلہ نہیں بڑھائیں گے تو کیسا چلے گا؟ دعا کرو اللہ ہمارے ہر بچے کو حافظ کامل بنائے، عالم عمل بنائے، قاری اور مقری بنائے، اور دین کا داعی بنائے، اور دین اور دنیا دونوں علوم سے اللہ ہمارے خاندان کو مالا مال فرمائے۔ خیر میں اپنی بات پر آنا چاہتا ہوں۔
مجھے جو ٹائم ملا اس ٹائم کی پوری پابندی انشاءاللہ میں کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. تو پوچھ لینا پڑتا ہے کہ ماں بہنیں جمع نہیں کے لیے تاکہ بات کرنا سمجھ میں آئے. نہیں بات ہوتا نہیں بات اتنا فرصت میں نے کچھ بول دیا اس کے گھر میں جھگڑا ہو گیا. میں نہیں چاہتا آپ کے گھر میں جھگڑا ہو. خیر میرے پیاروں میرے کو ایک سوال کا جواب دے دو گے تو میرے کو بہت اچھا لگے گا کہ آج ہم جتنے جمع ہے کون ہم میں سے یہ چاہتا ہے کون ہم میں سے یہ چاہتا ہے کہ دنیا بھی ہمارے قدموں میں آ جائے اور آخرت بھی ہمارے قدموں میں آ جائے. کون چاہتا ہے وہ ہاتھ اوپر کریں گے. جو نہیں چاہتا ضرورت نہیں ہے. بھائی سب چاہتے ہیں نا بولو ہاں بولو نا ہاں. کیا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ دنیا بھی ہماری آخرت بھی ہماری. تو دیکھو میرے پاس وقت بہت کم ہے اور سوال بہت بڑا ہے کہ دنیا بھی ہماری اور آخرت بھی ہماری. میرے پیارے قرآن اور حدیث کی روشنی میں 4 کام کریں گے. قسم اللہ کی یہاں سے جائیں گے نا فرشتے کہتے ہوں گے جا اللہ کا بندہ جا دنیا بھی تیرے قدموں میں آ گئی آخرت بھی تیرے قدموں میں آ گئی. کون تیار ہے 4 کام کرنے کے لیے؟ پکا وعدہ. ابھی آپ لوگ جیسے بیٹھے نہیں بلند آواز سے بولو کتنے کام کریں گے. آواز نہیں آ رہی ابھی بھی. کتنے کام کریں گے؟ ہر کام میں میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ. جس میں سب سے پہلا کام یقین بنانا. میرے پیارو یقین بنانا. کرنے دھرنے والا کون؟ میری ساتھ میں بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ کا دھیان ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر میں نمک ختم ہو جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر میں نمک ختم ہو جائے تو اللہ سے مانگنا. اب سوال ہوتا ہے نمک ختم ہو گیا میرے گھر میں 10 روپے کا بازار میں ملے گا اور 10 روپے کا نہیں ملے گا تو پڑوس کے پاس جاؤں گا تو پڑوس بھی پیالہ بھر کے میرے کو نمک دے دے گا. نمک تو ایک معمولی چیز ہے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے. اللہ میرے گھر میں نمک ختم ہو گیا. اللہ نمک ختم ہو گیا. اللہ آ جائے گا. نمک تو کہیں سے آئے گا لیکن اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں نمک آئے گا تب آئے گا لیکن اس سے پہلے جنت کی ہوائیں ہمارے گھروں میں آئے گی. اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو راستہ چل رہا ہے تیری چپل ٹوٹ گئی. ارے وہ جو ہم جوتا پہنتے ہیں نا اس کا لیس جس کو اردو میں تسمہ کہتے ہیں وہ تسمہ ٹوٹ گیا یا جوتے کا لیس ٹوٹ گیا یا چپل پھٹ گئی. ارے کیا ہوگا کوئی چھوٹا ہوتے پھول میں موچی ملے گا وہ چپل کو سی دے گا یا کوئی دکان ملے گی وہاں سے میرے کو چپل مل جائے گی یا گھر میں پہلے سے 2-4 جوڑ چپل کے رکھے وہ جا کے پہن لوں گا. لیکن ہمارے نبی فرماتے وہ سب بعد میں کرنا. پہلے اللہ کو کہتے ہیں اللہ میری چپل ٹوٹ گئی. اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا. اللہ میرے جوتے کا لیس نکل گیا. علماء کرام کہتے ہیں یہ دعا مانگ لے. ارے چپل اور جوتا تو کبھی بھی قدموں میں آئے گا لیکن اس سے پہلے ہمارا قدم جنت میں پہنچ جائے گا. اس میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج پہلا کام جو ہمارے پاس نہیں ہے ارے بولو ہمارے پاس وہ ہے دھیان. کس کی طرف دھیان ہونا چاہیے؟ اللہ. کرنے والا کون؟ اللہ. دینے والا کون؟ میں خود نالائق 30 سال سے بیان کرتا ہوں. کتنے سال؟ 30. ہاں 3 بولتا بھائی ابھی تو میری عمر ہو گئی 53. 30 سال سے بیان کر رہا ہوں. میرے کو معلوم ہے روز رات کو کرسی پر بیٹھنے کا اور سامنے مائک سسٹم ہوتا آگے مجمع ہوتا ہے. عادت ہو گئی ہے. اب اگر میں یہ سوچوں چھوٹا ہوتے پور میں جانا ہے 2 سال کے بعد جانا ہے بیٹھ جائیں گے کرسی پر سامنے مائک ہوگا سامنے مجمع ہوگا بولیں گے. اگر میں ایسا سوچوں اللہ کی قسم میرے سے بڑا پاگل اور پاؤلی اور کمینہ کوئی نہیں ہوتا کیونکہ جو ہوتا ہے اپنی طاقت سے نہیں ہوتا ہے اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. اس لیے میرے لیے بھی ضروری ہے کہ بیٹھنے سے پہلے اللہ بیان کرنا اللہ تقریر کرنا اللہ بولنے والے کو ہدایت دے دینا اللہ سننے والے کو ہدایت دے دینا اللہ میری زبان سے صحیح بات نکالنا حق بتانا اور حق پہ چلا دینا اور حق کو سمجھا دینا. بہت ساری نیتیں کرنے کے بعد اللہ سے مانگنے کے بعد کرسی پر بیٹھنا پڑتا ورنہ 30 سال ہو جائے 50 سال ہو جائے قسم اس کی اگر وہ دونوں ہونٹوں کو اسٹک کر دے کوئی ہے جو بول سکتا ہے؟ ارے بھائی ہمارے یہ چھوٹا ادے پور میں ہنستے بھی ہوں گے نا. اتنا مشکل سوال پوچھا میں نے. ہنستے ہوں گے نا. یہ 2 ہوٹ ہی نہیں 2 ہوٹ. ہاں ہنسنے سے پہلے جیسا بھی ہم ہنسے ہنسنے سے کچھ دیر پہلے
یہ پرمیشن لیتے اللہ ہنسنا ہے نہیں ہنسنا، اللہ ہوٹوں کو اجازت دیتا ہے تو ہنسنے کی توفیق ہوتی ہے، ورنہ وہ اجازت نہ دے تو ہنسنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اور یہ کس میں لکھا ہے؟ قرآن میں۔ کس میں لکھا ہے؟ قرآن میں، جس کا مطلب ہے ہر لمحہ دھیان کس کا ہونا چاہیے؟ قرآن میں لکھا، پڑھو نا میرے ساتھ میں، جتنے حفاظ کرام ہوں گے، حافظین کرام ہوں گے، وہ پڑھیں گے پارہ نمبر 27، بولو پارہ نمبر۔ ہاں، اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ پورا مجمع بولے گا ہمیں ہنسانے والا کون؟ پورا آواز نہیں آ رہی، ہمیں ہنسانے والا کون؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں رلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں زندگی دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں موت دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ یہ پورا جو موسم ابھی چل رہا ہے نا، حج کا موسم، دعا کرو جتنے گئے ہیں اللہ سب کو حج مبرور عطا فرماوے، سعی مشکور عطا فرماوے، سب میں مغفور عطا فرماوے۔ اور پھر قربانی کا موسم بھی بالکل قریب اتوار کا دن انشاءاللہ 10 ذی الحجہ، اور قربانی کا دن، اللہ سب کی قربانی کو قبول فرماوے۔ لیکن یہ سب جگہوں پر اگر ہمیں یاد آتے ہیں نا تو سیدنا خلیل اللہ، کون؟ بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں یاد آتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے 1,24,000 یا اس سے زیادہ یا کم اللہ نے نبیوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، لیکن 5 پیغمبر جن کے بارے میں علماء نے لکھا اولو العزم، بڑے اونچے پیغمبر اگر ہے تو وہ کتنے ہیں؟ 5۔ آواز نہیں آئی، بولو کتنے ہیں؟ 5۔ حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 5 سارے نبیوں کے نبی ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم اس وقت مجھے یہ بتانا ہے پہلا کام دھیان کس کی طرف ہونا چاہیے۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چرچا ہر جگہ پر یہ موسم میں ہوتا ہے، حج کا موسم ہو، قربانی کا موسم ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا جاتا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پورے قرآن میں ہمارے پاس جو قرآن ہے نا، الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا، من الجنۃ والناس پر ختم ہوتا، 63 مرتبہ اللہ نے حضرت ابراہیم کی تعریف کی ہے، بولو سبحان اللہ۔ کتنی مرتبہ؟ 63 ٹائمز پورے قرآن میں اللہ میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم۔ ارے وہ اللہ ایک مرتبہ بھی کہہ دیتے تو کافی ہوتا، 63 مرتبہ حضرت ابراہیم کی تعریف کی، یہاں تک کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا سب غلطی کریں گے، سب غلطی، یعنی نبیوں کے علاوہ سب غلطی کریں گے، کیونکہ اپنی آنکھوں کی روشنی میں چلیں گے، میرے ابراہیم غلطی نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور کی روشنی میں چلیں گے۔ اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ پورا مجمع سبحان اللہ بولے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ابراہیم خلیل اللہ نہ تو یہودی نہ تو عیسائی، بلکہ سیدھے راستے پر چلنے والے، صراط مستقیم پر چلنے والے، اور کبھی شرک نہیں کرنے والے، کبھی کفر۔ اور حضرت ابراہیم تو ہم نے کبھی پڑھا نہیں ہوگا، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے۔ بولو کہاں پیدا ہوئے؟ عراق۔ اور عراق میں ایک جگہ جس کو بابل اور بابل کہا جاتا ہے، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور ہم کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کل ملا کر 3 بھائی تھے، معلوم ہم کو؟ آپ کو موبائل کا معلوم ہو، یہ بھی معلوم ہوگا IPL میں کیا ہوتا ہے، یہ بھی معلوم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کل ملا کر کتنے بھائی تھے؟ 3 بھائی تھے۔ بڑے بھائی کا نام تھا ہاران،
اور بیچ میں جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور تیسرے بھائی کا نام تھا ناہور، یعنی ہاران، ابراہیم اور ناہور، جن میں ہاران کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوئے اور وہی لڑکے بعد میں نبی بنے، حضرت لوط علیہ السلام، یعنی حضرت ابراہیم چچا ہے اور حضرت لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے۔ تو پہلے بھائی ہاران، دوسرے بھائی حضرت ابراہیم، تیسرے بھائی بولو کون؟ ناہور۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا کیا نام؟ تو تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا نام تھا تارخ۔ بولو کیا نام تھا؟ تارخ۔ لیکن علماء نے لکھا اصل نام ان کے ابا کا تھا آزر۔ بولو کیا نام تھا؟ کیونکہ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کے ابا کا نام ذکر کیا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بعضوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم کے ابا کا نام تارخ تھا، لیکن حقیقت میں بولو حضرت ابراہیم کے ابا کا نام۔ اور ایک بات معلوم، حضرت ابراہیم نظر کیسے آتے تھے؟ ان کا چہرہ، جسم مبارک کیسے نظر آتے تھے؟ سنتے جانا، کبھی سنا ہے آپ نے؟ کبھی خیال آیا کہ کسی کو پوچھو بکرا ابھی کیا کہیں آپ چھوٹا ادے پور میں عید کی نماز ہو رہے، سب سے پہلے میرا بکرا زمین پہ گرا تیری اولاد کو۔ حضرت ابراہیم نے تو بیٹے اسماعیل کو دکھایا تھا نا، اگر بیٹے کو دکھانا ہوتا تو کہتا پہلا میرا بیٹا دیکھنے والا۔ اللہ حفاظت فرما۔ خیر ہم کو بات پر آنا، تو حضرت ابراہیم نظر کیسے آتے تھے؟ آپ کے شکل میں آپ کتنے حسین تھے، کتنے جمیل تھے، سب سبحان اللہ بولنا۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، بولو سبحان اللہ۔ ارے بولو گئے نہیں گئے، آسمانوں پر گئے، بولو سبحان اللہ۔ بہت سارے نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا سدرۃ المنتہی عندها جنۃ المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے، صحابہ کرام جمع ہو گئے، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا میری ملاقات تو حضرت عیسیٰ سے بھی ہوئی، اور ہمارے نبی نے فرمایا بہت ہی گورے تھے، بہت خوبصورت تھے، چہرہ سفید سفید اور لال لال تھا، آپ کے بال بھی بڑے گھنگرالو تھے، آپ بڑے حسین و جمیل نظر آتے تھے۔ سارے صحابہ بڑے خوش ہو گئے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا میں تھوڑا آگے بڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہو گئی۔ میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، وہ بھی لمبے چوڑے بڑے خوبصورت تھے، لیکن ان کا رنگ گندمی تھا، گندمی یعنی ہماری طرح ان کا کلر تھا، اور تھوڑے سے موٹے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے حضرت عیسیٰ کے چہرے انور کو بتایا، آپ نے حضرت موسیٰ کی جلالت اور وجاہت کو بتایا، یہ تو بتاؤ نہ کہ حضرت ابراہیم کیسے نظر آتے تھے، کیونکہ آپ کی ملاقات تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے بھی ہوئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئی، کہا ابراہیم کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، جو مصطفیٰ کو دیکھتا جائے گا سمجھو ابراہیم کو دیکھتا چلا جائے گا۔ جو اللہ نے شکل و صورت مجھے دیا ہے، وہی شکل و صورت اللہ نے حضرت ابراہیم کو دی ہے، اسی لیے تو حضرت ابراہیم اور ہمارے نبی میں بہت مناسبت، بولو بہت مناسبت، کیونکہ ہمارے نبی کے آنے کی دعا کس نے مانگی تھی؟ حضرت ابراہیم نے۔ حضرت ابراہیم نے دعا، جب کعبہ بنا رہے تھے نا، حضرت ابراہیم بھی بنا رہے، حضرت اسماعیل بھی بنا رہے، تو دعا کیا مانگ رہے؟ اللہ آخری نبی میری امت میں عطا کرنا، میری نسل میں عطا کرنا۔ کیا دعا مانگی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ ایک آخری پیغمبر بھیج دینا جس کا نام محمد ہوگا، اسی لیے ہم درود بھی پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم کا نام بھی ساتھ ساتھ میں آتا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی
وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے پیاروں مجھے 4 باتیں کرنا انشاءاللہ دنیا بھی ہمارے قدموں میں آخرت بھی ہمارے قدموں میں. تو پہلا کام یہ دھیان بنا دینا کرنے دھرنے والا کون. اور حضرت ابراہیم نے یہی محنت کی. بولو سبحان اللہ. اور محنت شروع کی اپنے ابا سے. کس سے شروع کی؟ ابا کا نام میں نے آپ کو بتایا آزر. بولو کیا؟ سب سے پہلے محنت اپنے ابا کی. ابا ایک اللہ، ابا ایک اللہ، ابا ایک اللہ. اور کیا کہا؟ ابا اگر ایک اللہ کو نہیں مانو گے نا جہنم میں تڑپ جاؤ گے. اور ایک بیٹا اپنے باپ کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھتا. کتنے اچھے انداز میں فرمایا یا بنی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا. میرے ابا جہنم ہے بہت خطرناک ہے، اس کے انگارے بہت خطرناک ہے، اللہ کا عذاب بہت خطرناک ہے. میرا ابا ایک اللہ. بولو لا الہ الا اللہ. حضرت ابراہیم نے اپنے ابا کو بھی دعوت دی. بولو سبحان اللہ. اور اس زمانے کے سب سے بڑے بادشاہ کو بھی دعوت دی. اس زمانے کا سب سے، ایک بات سمجھ لو، سب سے بڑی بڑی حکومت کرنے والے آج تک جو دنیا میں آئے ہیں وہ 4. کتنے بڑی بڑی حکومت کرنے والے جو دنیا میں آئے وہ کتنے؟ 4. جس میں 2 اچھے اور 2 برے. برے کون؟ ایک حضرت ابراہیم کے زمانے کا بادشاہ. بولو کون؟ نمرود. اور نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ بڑا کمینہ. بولو کون؟ بڑی بڑی حکومت کرنے والے اور اچھے حکومت کرنے والے کون آئے؟ تو نمبر 1 نبی حضرت سلیمان علیہ السلام. بولو سبحان اللہ. اور نمبر 2 ایک بادشاہ جن کا نام تھا ذوالقرنین. کیا نام تھا؟ جس کا قرآن کریم نے ذکر کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بہت بڑے پیغمبر ہیں، سب سے پہلے دعوت کس کو دی؟ ابا نہیں مانے. بولا ابا نہیں مانے. بولا ابا مانے نہیں. بادشاہ کو دعوت دی. اور بادشاہ کو کیا تھا معلوم؟ ایک اللہ. بولو کون؟ بولو کون؟ بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے الجھ گئے. میں اللہ. نمرود نے نعوذ باللہ کیا کہا؟ میں اللہ. اور کہے سارا آسمان زمین میں پیدا کیا. سارا باغوں میں جو پھل آتا وہ میرے پوچھنے پر آتا. کھیتوں میں جو اناج آتا وہ میرے پوچھنے پر آتا. حضرت ابراہیم نے کہا نا 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 تم نہیں، وہ میرا اللہ ہے جو جلاتا بھی اور مارتا بھی ہے. بولو سبحان اللہ. زندگی دینے والا کون اور موت دینے والا کون؟ نمرود اور غصے ہو گیا. اتنا غصے ہوا کہ قرآن کریم نے وہ نقشہ بیان کیا. پڑھو میرے ساتھ میں نا. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. نمرود اتنا چلایا کہا کیا تمہارا اللہ کیا کرتا؟ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ، میرے اللہ کی قسم میرے اللہ جلاتا بھی اور بولو میرا اللہ. تو میں بھی کرتا، میں تو نہیں بھی کرتا. کیسے کرتے ہو؟ تو کہا دیکھ ابھی میں سکھاتا ہوں. نمرود نے ایک آدمی کو بلایا اور گردن اٹھایا. مار. دیکھو مار دیا تو مارنے والا میں. پھر ایک کو بلایا کہا تیرے کو مارنا تھا مگر چھوڑ دے چلا جا. زندہ کرنے والا بھی میں، مارنے والا بھی میں، اور زندگی دینے والا بھی میں سمجھتا اس سے بڑا پاولی کوئی نہیں. حضرت ابراہیم کہتے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب ہے جو جلاتا بھی ہے موت بھی دیتا ہے. تو ایک آدمی کو بلا کے مار ڈالا، دوسرے آدمی کو بلا کے جان بخش دیا. اور نمرود نالائق کمبخت کمینہ کہتا انا احیی و امیت، ارے زندہ بھی تو میں کرتا مارتا بھی تو میں. کس کے سامنے بات کر رہا تھا نمرود؟ حضرت
ابراہیم نے تو دوسرا سوال کیا، نمرود کا ٹائر پنچر ہوا؟ کیا سوال کیا مانو کہ سورج روزانہ مشرق سے آتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو بادشاہ ہے، کل ادھر سے نکل، اللہ یہاں سے نکالتا ہے وہاں ڈوباتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ فَأْتِ بِنَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نمرود تھوڑی تو عقل کر، ایک آدمی کو بلا کے مار ڈالا تو تو مارنے والا بن گیا، ایک کو چھوڑ دیا تو تو جلانے والا بن گیا، ارے یہ سب باتیں چھوڑ، میرے اللہ نے آج تک سورج کو نکالا ہے، وہ مشرق سے نکلا ہے اور مغرب میں جا کے ڈوبا ہے، اگر تو اللہ ہے تو ایک بار تو مغرب سے نکال۔ قرآن نے کہا فَقُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ٹائر پنچر۔ اب جب ٹائر پنچر ہوا تو ماں ڈالیں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے۔ لیکن میرے پیاروں یقین یہی ہے، وہ کرنے دھرنے والا کون؟ آج کون چھوٹا؟ دیکھو میں آج سے ارادہ کرو ہمیں چھوٹا کام کرنا ہو یا بڑا کام کرنا ہو، تھوڑی دیر پہلے دھیان کس کی طرف جائے گا؟ اللہ مسجد میں آئے بیان سننے آئے، تھوڑی دیر پہلے اللہ 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 بیان سن لے۔ اللہ بیان کرنے والا کوئی بھی ہوگا اللہ، لیکن اللہ رسول کی باتیں کرے گا اللہ میرے کو عمل کرنے والا بنا دے، بولو آمین۔ ایک دھیان بنا دو، ہر کام سے پہلے دھیان بنا دو، یہاں تک کہ گھر میں جاؤ تو دھیان بنا کے جاؤ، اللہ دیکھو میں اللہ میں گھر پہ جا رہا ہوں، اللہ اگر میں غصے میں ہوں تو میرے غصے کو ختم کر دینا، اللہ اگر میری بیوی غصے میں ہو تو میری بیوی کے غصے کو بھی ختم کر دینا۔ ایک دو سیکنڈ بول کر جاؤ، قسم اللہ کی کچھ دن کے بعد دیکھو گے ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ ہر جگہ پر خیال کس کا؟ اللہ۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بولوں، اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت ہے؟ ارے ادے پور میں کوئی خبر ہے؟ اللہ کو بیوی کی ضرورت، بچے کی، اماں کی، ابا کی، بولتے جاؤ دوستوں کی، کوئی چیز کی ضرورت؟ اللہ کسی کا محتاج؟ ساتھ میں بولو نا، ساتھ میں بولو نا، کیونکہ یہ قرآن میں لکھا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ پورا مجمع بولے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا میرے مصطفیٰ اعلان کر دو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا ہم سب کا اللہ۔ پیچھے آواز نہیں آ رہی بھائی، میرے پاس بہت کم ٹائم ہے، میرے کو یہ بتایا گیا ہے باقاعدہ مولانا ابراہیم نے آنکھ نکال نکال کر مجھے کہا ہے کہ 9:45 کے بیچ میں سب باتیں ختم ہو جانی چاہیے، جو نکاح والا اس کا بھی نکاح پڑھا کے ملاقات کر کے اس کو روانہ کر دے گا کہ اب میرے پاس اتنا کم ٹائم ہے اور آپ ایسا دھیرے دھیرے جواب دو گے۔ بولو نا اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، میں بہت بہت امپورٹنٹ سوال پہ آ رہا ہوں، ساتھ میں بولو نا اللہ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ پڑھو نا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب اعلان کر دے هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، پورا چھوٹا ادے پور ساتھ میں بولے گا ہم سب کا اللہ ایک اللہ الصمد۔ بولو نا اللہ کسی کا محتاج ہے، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے، اللہ کو کوئی فیملی کی ضرورت ہے، اللہ کو کوئی دوست کی ضرورت ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کا ابا بنا نہ کسی کا بیٹا بنا، نہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد۔ پورا مجمع بولے نا اللہ کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں، اللہ کی طرف کوئی نہیں۔ بولو اللہ کی طرف، اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ نے اعلان کیا میں نے ابراہیم کو دوست بنایا۔ بولو سبحان اللہ۔ سارے فرشتے حیران، اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں تو ابراہیم کو دوست بنایا۔ ارے سارے فرشتے سوچنے لگے ہم ہے نا، تو ابراہیم تو زمین پر ہے، ان کو دوست۔ اچھا اگر حضرت ابراہیم نے مانگے ہوتے نا اللہ دوست بن جا، اللہ دوست بن جا، اللہ دوست بن جا، تو بات الگ تھی۔ یہاں حضرت ابراہیم نے مانگا بھی نہیں، اللہ کہہ رہے میرا ابراہیم میں نے دوست بنا لیا۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں 5واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ 5واں، میرے سامنے پڑھنا وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ عربی جاننے والے ہمارے مولانا فردوس مولانا ابراہیم جانتے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ، اللہ پہ پیش آیا مطلب بنانے والا کون؟ اللہ، اور ابراہیم ماں کے اوپر زبر آیا یعنی اللہ فاعل ہے اور ابراہیم مفعول ہے، اور اللہ یہ بتانا
چاہتے ہیں. میرے ابراہیم نے نہیں مانگا, دوستی نہیں مانگا, لیکن میں خود اللہ کہتا ہوں کہ میں نے ابراہیم کو دوست بنایا. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, اللہ نے حضرت ابراہیم کو دوست بنایا. سارے فرشتوں میں ہلچل ہے, سارے فرشتے آپس میں باتیں کرنے لگے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہو گیا, اتنے فرشتے. اور دوست اللہ کس کو بناتا ہے حضرت, جو کہاں پر ہے, سب فرشتے آپس میں باتیں کرنے کے لیے. کیا فرشتے کتنے ہیں, چھوٹا ہو دیکھو, آپ سب سے پوچھو فرشتے کتنے. نہیں معلوم تو نہ بولو نا, نہیں معلوم, میرے کو بھی نہیں معلوم, کیونکہ اللہ نے چھپا دیا ہے. اللہ نے کہا میرے کسی فرشتے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا, جب وہ نہیں بتائے گا تو میرے رشتےدار کو کیا معلوم پڑے گا. اب قرآن میں لکھا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ. بولو میں فرشتوں کا جاننے والا کون ہے. معلوم نہیں انگنت فرشتے ہوں گے, وہ سارے فرشتے حیران کہ اللہ دوست بنا رہے ابراہیم کو جو زمین پر ہے, ہم آسمانوں پر ہے. ہمیں کبھی دوست نہیں بنائے اور حضرت ابراہیم کو دوست بنائے. اب سارے فرشتے اللہ کو سب مانو, بولو کرنے چلنے والا کون, اللہ. اللہ کو سب مانو, سارے فرشتے جمع ہو گئے, اللہ اللہ کیا اللہ, او ابراہیم ان کو آپ نے دوست بنایا. اللہ نے فرمایا پریشان مت ہو, سبحان اللہ, پریشان مت ہو. تم میں سے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں زمین پہ بھیجو, امتحان لے لو, جتنے امتحان چاہتے ہو میرے ابراہیم کو لے لو. میرا ابراہیم ہر محبت کے امتحان میں کامیاب نظر آئے گا, میرے ساتھ محبت کے ہر امتحان میں کامیاب نظر آئے گا. تو فرشتوں نے آپس میں مشورہ کیا, نہیں امتحان تو لینا پڑے گا, ایگزام ضروری ہے. اب سارے فرشتوں نے مل کر ایک فرشتے کو طے کیا کہ تم کو زمین پر جانا, کیونکہ حضرت ابراہیم کی عادت مبارک ہے, ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ, بولو کیا اللہ, نہیں بولو نا اللہ, اللہ کہا تو اسی لائن سے امتحان کرنا تاکہ سمجھ میں آئے محبت کے میدان میں کتنے پکے اور کتنے کچے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روزانہ عادت تھی, صبح ہو جاوے نماز پڑھ لے اور اس کے بعد حضرت ابراہیم اپنے 200 بکرے بکریوں کو چرانے لے جائے. کتنے بکرے بکریاں ان کے پاس, پہلے مطلب ہے بھی کوانٹی, 10-12 بکرے نہیں تھے, کتنے تھے, 200 بکرے بکریاں. اور آج کے زمانے کے بکرے بکریاں نہیں ہوں گے, اس زمانے کے بکرے بکریاں بھی تو ایسے ہوں گے نا. آج کے زمانے کا انسان ویسا, اس زمانے کا اعلیٰ انسان, تو بکرے بکریاں بھی اعلیٰ ہوں گے. تو 200 بکرے بکریوں کو حضرت ابراہیم ریوڑ, پورا ریوڑ کا ریوڑ چرانے جائے. اچھا چلو یہ اپنا حضرت ابراہیم چلانے گئے, کتنے بکرے بکریاں, 200. اور زبان پر آواز دیا, زبان پر وہ فرشتے آئے, کس کی شکل میں آئے, اور پہاڑ کے پیچھے چھوٹ گئے. پہاڑ کے پیچھے, اور وہ اللہ کی تعریف کی جو آج تک زمین پر نہیں ہوئی تھی, صرف آسمانوں پر ہی اللہ کی تعریف ہوئی. یعنی جو فرشتے آپس میں تعریف اللہ کی کرتے نا, وہ تعریف, یعنی حضرت ابراہیم نے بھی کبھی وہ تعریف سنی نہیں تھی, کیونکہ حضرت ابراہیم تو زمین پر تھے. وہ اللہ کی تعریف کی, کیونکہ معلوم تھا امتحان اللہ کی محبت کا لینا. تو فرشتوں نے کیا, وہ فرشتوں نے ایک فرشتے کو بھیجا, پہاڑ کے پیچھے تعریف شروع کی. کیا تعریف کی, سبحان الملک القدوس, سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت, سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت ولا یفوت, سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. میں ترجمہ کروں گا, آپ آمین بولتے جانا, بے شک بولتے جانا. وہ فرشتے نے پہاڑ کے پیچھے رہ کر تعریف کی, اے اللہ پاک تو ہے, بولو سبحان اللہ, بادشاہ تو ہے, بولو سبحان اللہ, نگہبان تو ہے, سبحان اللہ, عزت والا شان والا تو ہے, بڑائی والا تو ہے, علو درجات والا تو ہے, ارتفاع شان والا تو ہے, ساری قدرت رکھنے والا تو ہے, ساری طاقت رکھنے والا تو ہے, سارا اقتدار رکھنے والا تو ہے. اللہ تو وہ بادشاہ ہے جو کبھی سونے والے نہیں, کبھی موت آنے والی نہیں, کبھی غائب ہونے والے نہیں. ساری دنیا تسبیح بیان کرے تو اللہ تیری بھی بیان کرے. تو ہمارا بھی رب ہے, فرشتوں کا بھی رب ہے. اور وہ فرشتے تھے کہنے لگے ہمارے سردار جبرائیل امین کا پیدا کرنے والا بھی تو ہی ہے.
چلو یہ تعریف تو کہاں پر ہو رہی ہے؟ پہاڑ کے حضرت ابراہیم تو بکرے بکریاں چلا رہے، ان کے کان میں جب آواز آئی، کیونکہ وہاں مائک سسٹم کی تو ضرورت نہیں تھی، اتنی اچھی فرشتے کی سریلی آواز ہوگی، حضرت ابراہیم تڑپ گئے اور تڑپ کر 200 بکرے بکریاں ایک طرف ہو گئے، آپ کا بدن بھی کاپنے لگا اور کہنے لگا کون ہے کون ہے کون ہے؟ ایسی تعریف تو میں نے اللہ کی سنی نہیں، ارے اتنی پیاری تعریف، ارے میرا اللہ پاک ہے، میرا اللہ بادشاہ ہے، میرا اللہ طاقت والا، میرا اللہ حکومت والا، میرا اللہ اقتدار والا، ارے یہ تعریف کون کر رہا کون کر رہا؟ تو فرشتہ پہاڑ سے آئے، انسان کی شکل میں تھے، السلام علیکم، ملاقات ہوئی، میں تعریف کر رہا ہوں، کیا چاہتے ہو آپ؟ حضرت ابراہیم کو پورا بدن تھر 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 کانپتا تھا، ہاں میں کچھ نہیں چاہتا کچھ نہیں چاہتا، تم نے میرا دل باغ باغ کر دیا، تم نے میرا دل خوش کر دیا، جس اللہ کو میں یاد کرتا تھا اس کے اللہ کی اتنی اچھی بڑائی تم نے بیان کی، میں کچھ نہیں چاہتا۔ تو فرشتے نے کہا کچھ نہیں چاہتے تو بلایا ہے کو کہ کون ہے کر کے بلایا کیوں؟ اب اس نے بلایا ایک بار اور تعریف کر، ایک بار صرف تعریف کر لو، باقی میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا، آپ آرام سے رہو کھاؤ پیو، ایک بار اللہ کی تعریف، جو تعریف تم نے کی نا میں نے کبھی سنا نہیں، ایسی تعریف، ایسی آسمان والی تعریف میں نے کبھی نہیں سنا، تم ایک بار وہ تعریف کر لو۔ تو فرشتہ جو ہے انڈیا کے قانون کیا ہے، کس کے قانون؟ کچھ دو کچھ لو، آپ کروں گا تعریف، آپ بول رہے ہو تو کروں گا، کیا دو گے؟ اللہ کی تعریف، ہاں اللہ کی تعریف کرنا، لیکن دو گے کیا؟ میں بھی انسان ہوں، کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم تو چونکہ پورا بدن کانپ رہا ہے، تھا میں 200 بکرے بکریاں 100 لیتے، کتنے لے لے؟ یعنی میری آدھی پراپرٹی لے لے، 100 لے لے، اور تو ایسے لے لے تھوڑی الگ کرو۔ حضرت ابراہیم نے جلدی جلدی 100 بکرے بکریاں کاپتے کاپتے الگ کی، کہا دیکھو یہ 100 الگ ہو گئے، یہ 100 الگ ہو گئے، اس میں سے جو تیرے کو چاہے تو لے لینا، وہ 100 تیرے ہوں گے 100 میرے ہوں گے، لیکن ایک بار میرے اللہ کی تعریف کر دے۔ اب وہ فرشتہ سامنے حضرت ابراہیم کے سامنے، اب فرشتے نے تعریف کرنا شروع کی، بولو سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفور سبحان القدوس ربنا رب الملائكة والروح۔ بس جو تعریف کی اللہ بادشاہ ہے، اللہ حکومت والا، حضرت ابراہیم سامنے نہیں رہے، پوری زمین پہ لوٹ پوٹ، پوری زمین پہ کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، اور اپنا گریبان پکڑ کر کہے میرا اللہ ایسا ہی ہے، میرا اللہ تو ایسا ہی ہے، میرا اللہ تو ایسا ہی ہے، پوری زمین پہ لوٹ پوٹ کرنے لگے۔ وہ فرشتہ تو انسان کی شکل میں امتحان لینے آیا، اس نے اپنے 100 بکریوں کو جمع کیا اور جانے کی تیاری کی، حضرت ابراہیم پیچھے دوڑے، فرشتے کا کپڑا پکڑ لیا، من جانا نہیں، یہاں سے جانا نہیں، تو کہا کیا کروں؟ ایک بار بولو سبحان، ایک بار کیا کروں؟ جو باقی سو ہے وہ بھی لے لے، بولو سبحان اللہ، چلے جو باقی سو ہے وہ بھی کیا کر لے لے، پوری پراپرٹی تمہاری، کیوں؟ پراپرٹی تمہاری ہوگی، پراپرٹی کا پیدا کرنے والا میرا ہوگا۔ اور فرشتے نے پھر تعریف شروع کی، سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت ولا یفور سبحان القدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ ارے میرے پیاروں، کتابوں میں لکھا جب تیسری مرتبہ یہ تعریف حضرت ابراہیم نے سنی، پہلی مرتبہ بدن کانپتا تھا، دوسری مرتبہ زمین پہ لوٹ پوٹ ہوتے تھے، تیسری مرتبہ جب اللہ کی تعریف کی حضرت ابراہیم کے بارے میں لکھا جیسے پانی سے مچھلی کو نکالو، مچھلی جیسے تڑپتی ہے ویسے ابراہیم تڑپ تڑپ کر کہتے تھے شاید میری جان نکل جائے گی، میرا اللہ مل گیا، میری جان نکل جائے گی، میرا اللہ مل گیا، میری جان قربان ہو جائے گی، مجھے اللہ مل گیا، ایسے تڑپنے لگے کہ لگا کہ حضرت ابراہیم اپنی جان کو قربان کر دیں گے، کس کی یاد میں؟ اللہ کی یاد میں۔ تو وہ فرشتے انسان کی شکل میں تھا، ان کو تو امتحان لینا تھا، 200 بکرے بکریوں کو لے کے جانے لگے، حضرت ابراہیم اسی طرح میری جان جائے گی، میرا اللہ مل گیا، میرا اللہ مل گیا، جا کے اس کے کپڑے کو پکڑ لیا، اس نے کہا کیا؟ ایک بار اور فرشتے نے کہا دینے کو کیا ہے؟ سب تو دے دیا میرے کو،
میرے کو معلوم ہے تمہارے پاس 200 بکرے بکریاں تھی، ساری پراپرٹی تو میرے پاس آ گئی. حضرت ابراہیم نے جو روتے روتے چھوٹا ہوتے قربانوں جواب دیا، آج سب آ گیا، میرے سارے بکرے کا مالک تو، ساری بکریوں کا مالک تو، میرے سارے پراپرٹی اور نیبر کا مالک تو، لیکن اتنا بتا کہ روزانہ چرانے کے لیے یہ بکرے بکریوں کو چرانے کے لیے تجھے ایک غلام کی ضرورت پڑے گی، تجھے ایک نوکر کی ضرورت پڑے گی، تجھے ایک سرونٹ کی ضرورت پڑے گی، ایک کام کرنے والے کی ضرورت پڑے گی. کہا مجھے رکھ لے، آج سے تو میرا سیٹ ہے، میں تیرا نوکر ہوں، تو آقا ہے، میں غلام ہوں، مجھے تنخواہ مت دینا، روزانہ ایک بار اللہ کی تعریف کر کے سنا دے. جب اتنا ہوگا کہ آسمان سے آواز آئی اس فرشتے کو، تمہارے سب فرشتے تمہیں بلا رہے واپس پر آ جائے. وہ فرشتے نے کہہ دیا جو انسان کی شکل میں تھے، لے لو 200 بکرے بکریاں لے لو، میرے کام کی نہیں. حضرت ابراہیم نے کہا تمہارے کام کی نہیں، میں تو فرشتہ ہوں، امتحان لینے آیا تھا، بلکہ ہم سب فرشتوں نے امتحان لیا. ابراہیم تم کامیاب ہو گئے، اللہ نے تمہیں دوست بنایا، وہ بالکل صحیح بنایا. یہ کہہ کر جب فرشتہ جانے لگا تو اللہ کی آواز آئی، میرے ابراہیم تم کامیاب ہو گئے ہو، اور جو محبت اور جو میرا دھیان تمہارے پاس ہے، قیامت تک آنے والے جس کے کا احساس ہوگا اگر میں نے تم کو دوست بنایا ہے تو ان کو بھی اپنا دوست بنا لو. میرے پیاروں یہی کہنا چاہتا ہوں، کس کا دھیان ہونا چاہیے؟ کون بن گیا ہے ذرا پکی دیکھو، پونا گھنٹہ تو میرا نکل گیا. بولو نا، یہ پہلی بات میں دھیان رکھیں گے نا. بولو نا، کرنے ڈرنے والا کون ہے؟ آواز سے بولو نا، کرنے ڈرنے والا کون ہے؟ ہر وقت ہمارا دھیان کسی طرف ہونا چاہیے، اللہ. میرے ساتھ میں بولو نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں پلانے والا بولو نا کون؟ اللہ ہی. ہمارا حساب کتاب لینے والا کون ہے؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا، ہمارا حساب کتاب لینے والا کون ہے؟ ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا کون؟ آسمان سے بارش کو لانے والا اور روکنے والا کون؟ ارے ہمارے کھیتوں کو لہلانے والا کون؟ ہمارے باغوں کو گلے گلزار بنانے والا کون؟ آفتاب و مہتاب کا پیدا کرنے والا کون؟ زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ آسمان کو چھت بنانے والا کون؟ اور میرے پیاروں ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. بولو لا الہ الا اللہ. اس بات کے بتا اسی کا دھیان رکھو کہ جانا کس کی طرف ہے. وہ بھی میں سنا ہوں حضرت ابراہیم کے بارے میں، سنیں گے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم اپنے علاقے میں قبرستان میں آ گئے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پر ہے؟ قبرستان. بہت پرانی قبرستان، سب قبر ٹوٹی ہوئی، کچھ مردے وردے کا پتہ نہیں کہ مرد اندر دفن ہوا کہ عورت دفن ہوئی. ارے مرد اور عورت چھوڑو، یہ بھی پتہ نہیں کہ کون سے خاندان کا دفن ہوا، کون سے قبیلے کا دفن ہوا، کب دفن ہوا. کیونکہ حضرت ابراہیم نے ساری قبروں کو دیکھا کہ ٹوٹ گئی ہے، پھٹ گئی ہے اور سڑ گئی ہے، اور مردے اندر ہڈی ہو گئے، بوسیدہ ہو گئے، گھر گئے، کسی کا نام و نشان نہیں. حضرت ابراہیم نے پورے لمبے چوڑے قبرستان کا چکر لگایا مگر کچھ پتہ چلا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہیں کھڑے ہو کر قیامت میں ان سب کو کیسے زندہ کرو؟ میں نے بولا قیامت میں ان سب کو کیسے زندہ کرو گے؟ کیونکہ مر گئے، سڑ گئے، ہڈی ہو گئے، موسیدہ ہو گئے، نام و نشان ختم، خاندان ختم، قبیلہ ختم. ان کو قیامت میں اللہ آپ کیسے زندہ کرو گے؟ تجھے زندہ کرو گے تو آنکھیں دینے کا، کان دینے کا، ناک دینے کا، دانت دینے کا، ہاتھ دینے کا، پاؤں دینے کا، ناخن دینے کا. اللہ یہ سب کیسے ہوگا؟ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرا ابراہیم مجھ پہ یقین نہیں، تم تو میرے نبی ہو، مجھ پر یقین نہیں. تجھ پر تو پورا یقین ہے، لیکن کچھ بتا دے ایمان تازہ ہو جائے، کچھ بتا دے، بولو ایمان تازہ ہو جائے. اللہ نے کیا کرنا؟ کھڑے رہو قبرستان، 4 پرندے بلاؤ. کتنے؟ اللہ نے جو عدد بتایا وہی بتا. اللہ 5 کہتا تھا، 5 بلاؤ. اللہ نے فرمایا کتنے پرندے بلاؤ؟ 4 پرندے. میں کوئی چھوٹا ہوں، دیکھو میں باہر ہوں، میں اس کو 4 مرغیاں لے کے ایسے یہاں کھڑے کھڑے آواز میں مرغیاں آنا چاہیے. آئے گی مرغیاں؟ ارے ہم 4 بکرے 1 لاکھ کے خریدے، 4 کو باندھ دو اور اس کے بعد کم ہے آئے گا. ہمارے بکرے کو جب ہم لے جاتے ذبح کرنے کے لیے خوشی خوشی آتا ہے، چلا کر
پکڑنا پڑتا ہے، گرانا پڑتا ہے، پھر ذبح کرنا پڑتا ہے. یہ تو کمال صرف ہمارے آقا کا تھا کہ حجۃ الوداع میں آپ نے 63 اونٹوں کو ذبح کیا. حضرت علی فرماتے کسی اونٹ کو لانا نہیں پڑتا، اونٹ خود گردن جھکا کے آ جاتا. وہ چاہتا تھا کہ میرے نبی کے مبارک ہاتھ میرے گھر پر گر جائے. خیر تو بات کیا چل رہی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام قبرستان میں کہا اللہ سب کو زندہ کیسے کرو گے؟ اللہ نے کہا 4 پرندے بلاؤ. حضرت ابراہیم نے کھڑے کھڑے کہاں سے 4 پرندے آئیں گے؟ اللہ نے فرمایا بلانا تمہارا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میری قبرستان میں کھڑے ہو کر اعلان کیا 1 2 3 4 پرندے میرے اللہ کے حکم سے آ جائے. ایک چھوٹا ادے پور والوں قرآن میں لکھا ہے وہ 4 پرندے آئے اور حضرت ابراہیم کے قدم پہ آ کے بیٹھ گئے، پاؤں کے پاس آ کر بیٹھ گئے. تو حضرت ابراہیم نے پوچھو گے اللہ آگے، اللہ آپ نے بھیجا، اللہ وہ آ گئے. اللہ نے کہا ذبح کر دو 4. حضرت ابراہیم نے چھری بولو 4 کو، بولو 4 کو بسم اللہ. اللہ جب ذبح کیا تو اللہ نے فرمایا سب کا گوشت نکال. گوشت بھی نکال، 4 کا گوشت 1 2 3 بولو 4. اللہ نے کہا 4 مت کرو، سب کو ملاؤ، سب کو ملاؤ اور ہلاؤ، اتنا ملاؤ. اب پتہ نہ چلے کہ پہلے کا، دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا گوشت کہاں ہے. آپ 4 کو ملاتے جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب ملاتے گئے، ملاتے گئے. اللہ نے کہا بس سب پہاڑ پہ جا کے رکھ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب نے جا کے گوشت کو پہاڑ پہ رکھا. اللہ نے کہا آ جاؤ پہاڑ کے نیچے آ جاؤ اور پھر وہ 4 پرندوں کو بلاؤ. وہی بلاؤ جو پہلے آئے تھے ان کو. ان کو کیسا تو میں نے گوشت اور پھر سب کا گوشت پھر جا کے پہاڑ پہ رکھا ہے. کچھ نہیں معلوم کس کا گوشت کیا ہے. اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم میری قدرت کو کم سمجھا ہے، بلانا تمہارا کام ہوگا، پہنچانا میرا کام ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اعلان کیا وہ 4 پرندے آ جاؤ. قرآن پاک کے اشارے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بلانے میں دیر ہوئی مگر 4 پرندوں کے زندہ ہو کر آنے میں دیر نہیں ہوئی. اور جیسے وہ 4 پرندے آئے اللہ نے فرمایا ابراہیم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت ابراہیم سجدے میں گئے. اللہ نے کہا ابراہیم سمجھ لینا مجھ سے بڑھ کر طاقت والا کوئی نہیں، میرے سے بڑھ کر ہمت والا. یہ پورا 4 پرندے والا واقعہ کہاں پہ قرآن میں؟ کہاں بولو؟ کچھ لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے. نہیں بولو میں کس میں ہے؟ قرآن میں سورہ بقرہ پارہ نمبر 3. بولو پارہ نمبر. بلکہ اب تو میں پڑھوں گا، ترجمہ آپ کرو انشاءاللہ کیونکہ واقعہ تو آپ کو معلوم ہو گیا. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے اللہ یہ قبرستان کے مردوں کو کیسے زندہ کرو گے؟ یہ سڑ گئے، ہڈی ہو گئے، گل گئے، بوسیدہ ہو گئے. اللہ قیامت میں ان کو زندہ کیسے کرو گے؟ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم آپ تو نبی ہے، کیا مجھ پر بھروسہ نہیں؟ حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. اللہ بھروسہ تو ہے مگر کچھ بتا دے کہ میرا ایمان تازہ ہو جائے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے کتنے پرندے بتائے؟ قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا. اللہ نے فرمایا 4 پرندے میرے ابراہیم خلیل اللہ لے لے، اسے ذبح بھی کر دے، اس کا گوشت بھی نکال لے، 4 پرندے کے گوشت کو ملا دے اور پہاڑ پہ جا کے رکھ دے. حضرت ابراہیم نے رکھ دیا. پھر اللہ نے فرمایا بلاؤ. کس کو بلاؤ؟ وہی 4 پرندے کو بلاؤ. اللہ اب وہ کیسے آئیں گے؟ اللہ نے فرمایا بلانا تمہارا کام ہوگا، پہنچانا میرا کام ہوگا. ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا. 4 پرندے ادے پور والے بولے سبحان اللہ، زندہ بھی ہو گئے، آ بھی گئے. حضرت ابراہیم سجدے میں بھی چلے گئے اور اللہ نے فرمایا میرے سے بڑھ کر طاقت والا، حکمت والا. اے میرے پیارو پھر کیا فرمایا معلوم؟ اللہ نے اے ابراہیم
जिसने चारों को जिंदा किया ना, कयामत में सबको जिंदा करूंगा। मेरे बोलो ना, कयामत में, और फिर फैसला करूंगा, अच्छा होगा तो जन्नत में जाएगा, नहीं तो जहन्नम के हवाले कर दूंगा। बताओ ना, कयामत में हिसाब किताब होगा कि नहीं होगा? ये हम बकरे लाते लेके आया जोड़ा, माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत देते, बोलो आमीन। लेकिन मालूम है कयामत में इनका भी हिसाब किताब होगा, भले ही कुर्बान हो रहे, लेकिन कयामत में हिसाब किताब होगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी सींग वाले बकरे ने बगैर सींग वाले बकरे को मारा होगा, अल्लाह कहते कयामत में मैं दोनों को जमा करूंगा। जो सींग वाला बकरा होगा उसका सींग निकाल लूंगा, और जिसको सींग दुनिया में लेके उसको दूंगा, और कहूंगा दुनिया में इसने तुझे 10 मरतबा मारा था, तू भी 10 मरतबा इसको मार ले, क्योंकि अल्लाह कहते मेरे से बढ़ के इंसाफ करने वाला कोई नहीं। इंसाफ पूरा हो जाएगा, अल्लाह सारे जानवरों को कहेंगे मिट्टी हो जाओ, क्योंकि जन्नत जहन्नम जानवरों के वास्ते बनी नहीं है, हमारे वास्ते बनी है। इसलिए जन्नत में कोई जानवर, जहन्नम में कोई जानवर नहीं, अल्लाह सबको क्या बना देंगे। इसीलिए जब अल्लाह इनको मिट्टी बनाएंगे ना, किसको, कुलू तुराबा, सब मिट्टी हो जाओ, सारे जानवरों का अल्लाह मिट्टी बनाएंगे। तो जो जहन्नम में जाने वाला होगा, अल्लाह काश मैं भी कुत्ता होता था, मैं भी मिट्टी हो गया होता, काश मैं भी जानवर होता तो मैं भी मिट्टी हो गया होता, अरे मैं गधा होता तो आज मैं भी मिट्टी हो गया होता। उसी को अल्लाह ने फरमाया, यौमा यंज़ुरुल मर्'उ मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िर या लैतनी कुन्तु तुराबा। तो मेरे प्यारों, एक बगैर सींग वाला बकरा, उसको भी इंसाफ दिलवाया जाएगा, और सींग वाले बकरे का सींग ले लिया जाएगा। तो जब जानवरों का हिसाब होगा, तो छोटा उदयपुर वाला मेरा और आपका कयामत में, तो सबसे पहला हिसाब यही होगा, करने धरने वाला कौन, और फिर ये हिसाब होगा, अल्लाह से डरता था, माफ करना, हमारे दिल में मौला फिरदौस जितनी जलन की आग, जलन जलन, सही में 5 की नमाज, नवाफिल, सुन्नत, तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अवाबीन, ईद, जुमा, बकरा ईद, सलात तस्बीह, ज़कात, हज, उम्रा। मगर किसी का घर बनता होगा कि कंबल तक रात को इसको नींद नहीं आती, क्यों? वो अंदर क्या है, जलन, हसद, हसद, क्यों? इसके पास पैसा कहाँ से, आपके पास मांगने आया, आए वो तो टेंशन, तू तेरा काम कर ले, हमारे बिल मालूम नहीं आती, तू कर आराम से सोचा, अब नींद नहीं आएगी, डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर कहेगा हाँ कोई चीज का रिएक्शन हो गया। मैं कहता हूँ रिएक्शन नहीं हो गया, अंदर फायर एक्शन हो गया, अंदर आग लगी, हसद हसद हसद, इतना जलना। अल्लाह की कसम है, छोटा उदयपुर के घर वाले मेरी बात माने ना माने, लेकिन हालात देखने के बाद ये नतीजे पर पहुंचे, हमें गैरों से वो नुकसान नहीं पहुंचाए जो अपनों से नुकसान पहुंचाए। बस एक किस्म का हसद, किसी से दुश्मनी, किसी से अदावत, किसी की जमीन हड़प कर गया, किसी का माल नहीं दिया, किसी की विरासत दबा गया, किसी को झूठ बोला, किसी के सामने धोखा दिया, अरे किसी की गीबत की, किसी की चुगली की, पूरा दिन हमारा मोबाइल पर झूठ, चुगली, धोखा, गीबत, और दिन के अंदर अभी क्या करेगा मैं आज तनिज रहो तो उन्हें कहते नहीं कि तेरे से बोलता होगा कि ये बात किसी को बोलना नहीं, तो क्या जरूरत थी बोलने की, तेरे पेट में दुखता था, उसका ऐसा हो गया, इसका ऐसा हो गया, उसका वैसा हो, उसका, और कब तक तू 15 दिन से फजर की नमाज नहीं पढ़ा, तेरे से बड़ा बेवकूफ कौन होगा। लेकिन बोलो ये है कि नहीं, हसद हमारे दिल में, बहुत हसद, सगा भाई सगे भाई के लिए जल के खत्म हो रहा है। अरे प्यार ये क्या है, और ये जन्नत बहुत खतरनाक चीज है। अरे बोलो ये जन्नत, तो इबादत एक बादशाह था ना, तो एक गरीब आदमी उसके पास गया, उसने बादशाह की तारीफ सुनी, अब बादशाह खुश हो गया, 1000 दिरहम दे दिया, वो गरीब बेचारे को 1000 दिरहम मिले, वो चला गया। अब जो वजीर था ना, उसके पेट में आ गया, हम पूरा दुनिया खड़े रहते, हमको बादशाह 100 दिरहम भी नहीं देता, ये 5 मिनट में गरीब आया ने 1000 दिरहम लेके चला गया, इसको क्या बोलते? अगर वो वजीर ये दुआ मांगा होता, अल्लाह ने उसको दे दिया, दिल खुश हो गया, कसम अल्लाह की, अल्लाह मरने से पहले 10 गुना करके वजीर को अता कर देता। लेकिन हमको ये नहीं, ये कैसे हमको मिला नहीं, वो कैसे? तो 5 वजीर को जलन वाला था ना,
बादशाह को बोले बादशाह ये अच्छा नहीं है, 5 मिनट तुम्हारी तारीफ की 1000 दिरहम लेके चला गया, हम यहाँ पे खड़े खड़े पंखा दे दे के हम थके, उस जमाने में फैन तो थे नहीं, पंखा दे दे के थके, तुम्हारे वहाँ में मिला के थके, और तुम कभी हमको 1000 दिरहम नहीं देते हो और उसको 5 मिनट में दे दिया। बादशाह ने कहा देख मैं दे दिया, मैं बादशाह वापस नहीं ले सकता, लेकिन तू तेरा दिमाग चला वापस ले ले, तू तेरा दिमाग चला वापस। ये बड़ा खुश हुआ कि मैं मेरा दिमाग चला के वापस लूंगा। वो गरीब के पीछे दौड़ा, जाकर कहा है बादशाह ने कितना दिए, क्या 1000 दिरहम दिए, क्या चल वापस, कुछ सवाल जवाब होंगे तेरे से, अगर सवाल जवाब में पक्का तो दे 1000 दिरहम, बाकी मेरे को दे देने का। गरीब क्या करता, सवाल जवाब तो बादशाह के पास आया, अब बादशाह भी है, वजीर भी, वो गरीब भी है, और वजीर को कहता मैं सवाल पूछूंगा, तेरे को जवाब देना पड़ेगा। तो कहा पूछो, मैं वो गरीब बेचारा डर रहा था, पूछो। कहा ये हमारा बादशाह है, इसकी हथेली पे बाल क्यों नहीं? अरे हथेली में बाल क्यों? तो गरीब भी बड़ा होशियार, छोटा उदयपुर का होगा, कहने लगा हाँ बादशाह की हथेली में बाल नहीं है, क्यों नहीं है? वो इतना देता, देते 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 उसका हाथ धस गया और बाल झड़ गए। इतना बादशाह ने दिया कि देते 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 उसका हाथ घिस गया और बाल, बादशाह तो बहुत कुछ हो गया, 1000 दिरहम और दे दिया। और वजीर को आग लगी, कहा अभी बात पूरी नहीं हुई है। तो गरीब ने कहा क्या हुआ, जवाब तो दे दिया, तेरी हथेली में बाल क्यों है? गरीब को कहा तेरी जो हथेली है उसमें बाल क्यों नहीं? तो गरीब ने कहा बात तो समझ में आ गई, उनका देते देते हथेली घिस गई, लेते लेते हथेली लेते 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 हथेली घिस गई और बाल झड़ गए, और बादशाह बड़ा खुश हुआ, 1000 दिरहम और ले गए। कितने हो गए गरीब के पास? भगोला हो गया, हाँ जैसा खट्टी कड़ी का प्याला उनके खड़ा हो गए। वो कहने लगा अच्छा ये बात छोड़, मेरे हथेली में बाल क्यों? वजीर ने कहा मेरी हथेली देख, इसमें बाल क्यों नहीं? कहा दिखती बात है, तेरे हथेली में बाल कहाँ से आएंगे? कहा क्यों नहीं? कहा तू अफसोस अफसोस मेरे को नहीं मिला, मेरे को नहीं मिला, ये तू दोनों हाथों को घिसता गया, मेरे को नहीं मिला, नहीं मिला। वो बाल झड़ गए, हथेली। वो बादशाह ने कहा 1000 दिरहम और लेकर चला था, फिर वो पूछा वजीर को और कुछ? कहा नहीं जाती चला। तेरे दोस्तों हसद करने वाला इंसान नाकाम होता। देखो हसद को समझना, जलन जो है उसको समझ। आपने किसी की अच्छी गाड़ी देखी, अब मेरे जैसे भी कोई अच्छी गाड़ी देखता है तो मेरा दिल भी अंदर से होता है, अल्लाह मेरे खाते होती है, होता नहीं होता। मैं किसी का अच्छा घर देखा, अल्लाह मेरा भी, तो इसमें कोई गलत नहीं है, इंसान है। अरे बोलो इंसान है, क्या करना चाहिए? उसी वक्त अल्लाह की तरफ ध्यान बनाना चाहिए। अल्लाह इसको घर दिया, अरे अल्लाह इसको 100 दे दे, 1000 दे दे, अल्लाह मेरे को भी दे दे। बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? इसको गाड़ी दी, अल्लाह बहुत अच्छी गाड़ी दी, अल्लाह 100 दे दे, मेरे को भी दे दे। इसको हदीस में कहते हैं अल-गिबता, और अल-गिबता जो करता है हमारे नबी ने फरमाया वो जन्नती होता है। और जो ये सोचता है इसके पास गाड़ी, दिल में क्या मालूम, आपके घर में जब कोई अपने को मिले नहीं मिले मगर उसकी गाड़ी में आग लगना चाहिए। ये हसद है जो हमारी सारी नेकियों को बर्बाद कर देता है। इसलिए मेरे प्यारो आज से अगर ध्यान अल्लाह की तरफ होगा। अच्छा मेरे को ये बताओ, मैं बहुत आगे बढ़ गया, हमको तो 4 बातें करना मालूम नहीं, मैं पहुंच भी पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है, पहली बात बोलो ना, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। अब एक मरतबा छोटा उदयपुर वाले मेरे को बोले तो मैं दूसरी बात पर चला जाऊंगा। हम लोगों को अल्लाह से डर लगता, जब मैं फटाफट बोलेंगे तो मेरे को समझ में आएगा हाँ या ना। मेरे को निकाह का दूल्हा का ये जब तू आज नहीं बोलेगा चलेगा, क्योंकि आज ये शर्माता होगा। आप लोगों का थोड़ी निकाह क्या आप लोग शर्माते हो, निकाह वाला शर्मा दे। तो ये मियाँ बीवी का झगड़ा बहुत टेंशन वाला है कि भाई तू मत सुन, काम बंद कर। मेरे को कितने लोग कहते हैं, कितने लोग मेरे को कहते हैं मौलाना तू सबके पीछे पड़ा रहता है, शादी करो शादी करो शादी करो, मेरे को क्या मिलता क्या है? मैंने कहा हम डूबे सनम तुमको भी दे देंगे। आपने सुना नहीं सुना तो मेरे को नहीं मालूम, वो मियाँ बीवी का झगड़ा होता है या छोटा उदयपुर में होता है? हाँ यार भाई होता ही होगा भाई। इबादुल्लाह एक आदमी मेरे पास आया, हाँ बहुत सुनने जैसी बात, एक आदमी मेरे पास आया, मुझे कहते मौलाना 5 साल पहले आपने मेरा निकाह पढ़ा के मैं आपके हाथ पर बैयत हुआ हूँ,
میں نے کہا بہت اچھا ہے، میں تو تیرے کو نہیں پہچانا، میں 5 سال پہلے نکاح پڑھایا اور پھر تو بھیا ہوا پھر ملا نہیں ملا، لیکن کہتا مولانا کیا آپ کا نکاح تھا؟ میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ 5 سال ہو گئے ہمارے میاں بیوی میں جھگڑا ہی نہیں ہے، کیا نکاح پڑھایا آپ نے؟ پھر اس وقت میں کیا بتا اللہ کو کر دے گا، بہت اچھا۔ وہ جب 2 ہزار میں نے اپنے دوست کو کہا میاں بیوی کا نکاح پڑھا ہے کہ بھائی بہن کا پڑھا ہے؟ جس نے پڑھا ہے اس کے گھر میں دھمال ہوتی ہے، دیکھو ایسا پڑھا ہے مانا فردوس وہ گھر میں جھگڑا ہوا تو وہ بیوی جو ہے نا بیوی وہ کیا بولتی ہے اپنے شوہر کو جھگڑا ہو رہا ہے، زوردار جھگڑا ہو رہا ہے، وہ بیوی کیا بولتی ہے؟ ہاں جب بہار سے آتے ہو تو میرے کو رانی رانی بولتے ہو اور ابھی گالی دیتے ہو۔ بیوی تھی بولے پیار میں میرے کو رانی 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 بولتا، تو یہ بات ہوتا بیوی کو بولنا کہ بس اسے راجا کب بننے کی بات ہے، یہ تو بیوی بول رہی ہے پیار میں آتے ہو تو میرے کو رانی 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 کہتے ہو، ابھی میرے کو گالی دیتے ہو۔ تو شوہر بہت غصے میں تھا، غصے میں کہنے کبھی بولا ہی نہیں تیرے کو رانی، وہ کہتی نا میرے پاس ریکارڈ ہے تم نے میرے کو کتنی مرتبہ رانی رانی بولے۔ ارے بولے وہ میں تیرے کو نوکرانی بولتا ہوں، لمبا پڑتا ہے تو رانی میں کام چلا دیتا، بولتا کیا ہو نوکرانی، لمبا پڑتا ہے۔ تو وہ چھوٹا ادے پور کی تھی، جا کے گھر میں سنا دینا، چھوٹا ادے پور کی تھی، کہا اچھا نوکرانی بولتے ہو، لمبا پڑتا تو رانی بولتے ہو۔ تو میرے شوہر میں تم کو جانو جانو بولتی ہوں، ہاں بولتی ہے نا، بولتی ہوں نا میں تم کو جانو جانو، وہ جانو جانو نہیں بولتی، جانور بولتی ہو، لمبا پڑتا ہے تو شوق میں کام چلا۔ آپ لوگ ہنسے نا، میرے کو بہت اچھا لگا۔ آپ سوچتے ہو کہ قاری صاحب کیوں ہنساتا؟ ہنسا دے رہا ہوں، توا گرم کر رہا ہوں، ابھی روٹی پکانے آ رہے ہیں ہم لوگ۔ میرے کو پھر ایک مرتبہ بولو، اللہ کا دھیان رہے گا انشاءاللہ۔ دیکھو بہت بڑا بات بولنے جا رہا ہوں، اسی لیے ہنسایا ہوا۔ ہاں بولو نا، سب کرنے ڈرنے والا کون؟ دھیان کسی طرح ہونا چاہیے اللہ، اور ڈرنا کس سے چاہیے؟ اب میرے کو سوال کا جواب دو، کون کون اللہ سے ڈرتا؟ ہاتھ اوپر کرے، فٹافٹ ہاتھ اوپر کرے، کیونکہ میں بھی خوشخبری سنا دوں۔ بھائی ڈرتے نا اللہ سے۔ اور ایک بات یاد رکھو، قرآن پاک میں پورے قرآن میں 35 مرتبہ سے کم زیادہ ہی ہوگا اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈرو، اے بندہ، اے میری بندی، اے مجھ سے ڈرو۔ یہاں تک کہ اللہ نے ایک جگہ فرمایا مجھ سے ڈر لے، تو چاہے گا یا نہ چاہے گا میں موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا۔ اور میرے ساتھ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماتے ایمان والے مجھ سے ڈر لے، اللہ فرماتے میرا بندہ میری بندی تم ڈرتے جاؤ گے، اللہ کہتے میرا وعدہ ہے چاہو گے یا نہ چاہو گے موت کے وقت کلمہ نصیب کروں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ ڈرتے تھے مطلب بولو ڈرتے بھائی، ہاتھ اوپر کر کے بولو بھائی ڈرتے تھے، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور بولو ڈرتے۔ اور یہ سنو سورہ رحمان سن لو، اللہ کہتے مجھ سے ڈر لے۔ ہم نے کہا کیا ملے گا؟ اللہ نے کہا میرا بندہ 2 جنت عطا کروں گا۔ کتنی جنت عطا کروں گا؟ ڈبل، ایک جنت 10 دنیا کے برابر، تو 2 جنت۔ بولو سبحان اللہ۔ دینے والا کون؟ اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، پڑھو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ فرماتے میرا بندہ میری بندی مجھ سے ڈرنے والے 2 جنت عطا کروں گا۔ اب میرے کو یہ پہلی بات پوری کرنا، ایک بار آخری مرتبہ سوال پوچھ رہا ہوں، چھوٹا ادے پور والوں، پہلی بات اللہ کو دھیان میں رکھنا، اس کے لیے ضروری ہے اللہ سے ڈرنا۔ ڈرتے ہو؟ پھر آواز نہیں آئی اور بلند نہیں، ڈرتے ہیں؟ رات کو 2 بجے کیا موبائل اور یہ شاید اس میں کچھ لوگ غدار بھی بیٹھے ہوں، کتے سے بھی زیادہ بے وفا بیٹھے ہوں، جو رات کو 2 بجے تک موبائل پر ننگی عورتوں کو دیکھتے ہوں گے اور فجر کی نماز کے جنازے اٹھاتے ہوں گے۔ اس سے بڑا غدار کون ہوتا؟ اس سے بڑا دھوکے باز کون ہوتا؟ جو رات کو 1 بجے 2 بجے زنا ہو رہا ہے موبائل پر، چوری ہوتی ہے موبائل پہ،
सूद का कारोबार मोबाइल पे, झूठ बोला जाता मोबाइल पे, धोखा दिया जाता मोबाइल पे, इल्जाम लगाया जाता मोबाइल पे, ब्लैकमेल किया जाता मोबाइल पे, माँ को माँ नहीं समझा जाता मोबाइल पे, बाप को दरवाजे दरवाजे भटकाया जाता मोबाइल की वजह से। बल्कि पूरी दुनिया में छोटा उदयपुर वालों, अगर डिवोर्स और बीवी को तलाक हो रही है, उसकी वजह रात को 1 बजे मोबाइल पे ज़िना करते, क्या करते हो ना, कोई नंगी औरत आधा कपड़ों के नाचती, 11 मिनट की क्लिप, कितनी मिनट की? 11। रात को 1 बजे अपने दोस्त को फोन करता, हेलो सो गया? तो कम वक्त का कर सोया है ना, जागता हूँ, अच्छी क्लिप आई, भेजो? हाँ भेजना। एक बटन दबाया, ये नंगी औरत नाचती नाचती जो है उसके मोबाइल में, उसमें 11 मिनट का वो क्लिप देखा। अब आपने फोन कर करता, हेलो क्या? वो कहते हैं हिंसा देखते रहने का। छोटा उदयपुर वालों, ये जो हम औरत को देख रहे हैं आधा कपड़ा पहन के नाच रही है, आप अल्लाह के घर में बैठे हो, मैं और आप अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, अगर ये औरत की जगह हमारी बेटी होती, हमारी सगी बहन, हमारी माँ की होती, या हमारे घर की बहू होती, तो आप क्या हंसते हंसते अपने दोस्त को फोन करके, मेरी बेटी आधा कपड़ा पहन के नाचती है, भेजो क्लिप तेरे को 11 मिनट की? भेजते हम लोग, ये मेरी माँ नाच रही है, बहुत अच्छा नाचती है, भेजो तेरे को क्लिप, भेजो। और पूछो हमारे बड़ों से, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कमा तदीन तुदान, जैसी करनी। आज कितने हालात आए हमारे, जान माल आबरू इज्जत, हाँ नबी की शान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ताखी, कितने हालात। अगर हमारा मोबाइल हमसे नहीं छूटा, हमारी जिंदगी, आज लोग कहते हैं हम पर हालात आए, मुसलमानों का जान माल आबरू बर्बाद हो रहा। मैंने कहा कोई नहीं करता, हम खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि कुरान ने फरमाया जब भी फसाद होगा हमारे गुनाहों की, क्या ज़िना होता है। आप सबके मोबाइल के अंदर देखो, गर्लफ्रेंड के कितने नंबर से मोबाइल में ज़िना नहीं हो रहा है, और उसी फोन करते करते फिर लड़का लड़की से ज़िना करता है। आपको मालूम है ज़िना का गुनाह क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मर्द औरत के साथ ज़िना करे, जब ज़िना का वक्त होता है, मैं नहीं कहता, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह दोनों का ईमान उठा लेता है। ज़िना करने वाले मर्द और ज़िना करने वाले औरत का अल्लाह दोनों के दिल में से ईमान निकालता है और छतरी के जैसे ऊपर लटका देता है। जब ज़िना खत्म होता है, अल्लाह को रहम आता है तो ईमान वापस देता है, और अगर उसी हाल में जान निकल गई तो जिंदगी भर का कलमा बेकार हो गया, बगैर ईमान के अल्लाह के पास चला जाएगा। ये हाल मोबाइल में ज़िना होता है, बाजारों में ज़िना होता है, इधर उधर ज़िना, पूरा दिन लड़कियों के साथ बात कर, पूरा दिन लड़कियों के फोटो देखते रहना। क्या जिंदगी है मेरे प्यारों। ये अल्लाह ने हमको जवानी इसलिए दी है, अल्लाह ने हमको इसलिए जवानी दी है कि हम ज़िना करें। अल्लाह ने इसलिए जवानी दी है कि हम लंबे लंबे एपिसोड देखें। एक आदमी को इबादुल्लाह मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो मोबाइल में, कहा एपिसोड देखता। मैंने कहा एपिसोड का क्या मतलब है? तो कहा एक बहुत बड़ी फिल्म है जिसके थोड़े थोड़े हिस्से बताए जाते। तो मैंने कहा खत्म हुआ? कहा नहीं, आज 82 नंबर का खत्म हुआ, 82 नंबर का खत्म हुआ। मैंने कहा कहाँ तक है? कहा 144 तक है। मैंने पूछा एक एपिसोड कितने का? तो कहा कि 40 मिनट का होता। अल्लाह की कसम, ये 40 मिनट का जवाब हम क़यामत में अल्लाह को देंगे। एक सींग वाले बकरे को इंसाफ दिलाया जाएगा, तो नंगी औरत को नचाने वाले का क़यामत में हिसाब नहीं होगा। हम जुआ खेले, हिसाब नहीं होगा। हम सिगरेट बीड़ी तंबाकू गुटखा खाए, हमारा हिसाब नहीं होगा। खड़े मेरे प्यारों, हम झूठ बोले, धोखा देवे, ज़िना करे, और ज़िना करे तो हमारा ईमान निकल कर ऊपर छतरी की तरह खड़ा हो जाए, और उसके बाद फिर अल्लाह वापस ईमान दे। अरे बार बार ये ईमान निकले, बार बार ईमान निकले। अगर अल्लाह ने हमेशा के वास्ते निकाल दिया और वापस ईमान पहुंच जाएगा। इसीलिए अल्लाह ने सारे गुनहगारों को क्या, ये घबराने वाली बात है, मेरे को भी, मैं भी, अल्लाह ने क्या फरमाया, बहुत गुनाह करेगा ना, पहला बता, बोलो क्या बना लूंगा, आवाज नहीं आई, बोलो क्या बना लूंगा। फिर अल्लाह ने क्या कहा, बहुत गुनाह करता है, पहला नहीं बनाओ।
अंधा बना देता है। क्या बना? फिर अल्लाह ने आखिर में क्या कहा? अरे मेरे दोस्तों, साहबा तड़पते थे जब ऐसी आयतें उतरती थी। अल्लाह ने फरमाया नहीं, बहरा भी नहीं बनाऊंगा, ये मेरा बंदा मेरी बंदी अंधा भी नहीं बनाऊंगा। हाँ, मौत के वक्त ईमान छीन लूंगा, और जब छीन लूंगा तो मेरे सिवा कोई ईमान देने वाला नहीं होगा। एक लिखा है कुरान में, पारा नंबर 7, मैं हवाला दे रहा हूँ आपको, कुरान में लिखा है, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया बोला रायतुम इन अखदल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व खतम अला कुलूबिकुम मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बि। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे सुन ले, अगर गुनाहों पर गुनाह किया बहरा बना दूंगा, फिर काना ना अंधा बना दूंगा। फिर अल्लाह ने फरमाया ना बहरा ना अंधा, तेरे दिल से ईमान की दौलत छीन लूंगा। ए मेरे छोटा उदयपुर वालों, ईमान चला गया। फिर अल्लाह कहते कौन खुदा है जो तुझे ईमान देने वाला? इसलिए मेरे प्यारों, ये बात को मामूली मत समझना, ये मोबाइल हमारे लिए पॉइजन है, बहुत बड़ा पॉइजन है। फजर की नमाज पढ़ रहे हैं हम लोग, आपको मालूम है, हदीस सुनाऊं, अगर कोई फर्ज नमाज पढ़े बोलो सुभान अल्लाह। नहीं आवाज नहीं आई, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत को बयान करते, पूरा मजमा साथ में बोले, अगर कोई फर्ज नमाज पढ़ लिया, यानी फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा पढ़ लिया, उसके बाद सुन्नतें जो है, उसके ऊपर जो, जैसे फजर से पहले 2 रकात सुन्नतें, तो ज़ोहर से भी पहले 4 रकात सुन्नतें, ज़ोहर के बाद 2 रकात सुन्नतें, फिर असर से पहले 4 सुन्नतें, फिर मगरिब के बाद 2। ये जितनी फर्ज के बाद जो सुन्नतें ना, उसके बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैंने मेरे कानों से सुना, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फर्ज नमाज को मुकम्मल कर लिया बोलो सुभान अल्लाह, और उसके बाद सुन्नत और नवाफिल में लग गया बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैं उसका कान बन जाऊंगा जिससे वो सुनता है। अल्लाह फरमाते मैं उसकी आंख बन जाऊंगा जिससे वो देखता है। अल्लाह फरमाते मैं उसका हाथ बन जाऊंगा जिससे वो पकड़ता है। मैं उसका पाँव बन जाऊंगा जिससे वो चलता है। अल्लाह फरमाते मेरी कसम, ये फर्ज के बाद सुन्नत और नवाफिल पढ़ता, अल्लाह कहते हैं ये मांगता जाएगा मैं देता जाऊंगा, और बगैर हिसाब किताब के जन्नत का मुस्तहिक बना दूंगा। कौन सी चीजों के बारे में ये होता है ना? आंख बन जाओ, कान बन जाओ, हाथ बन जाओ, पाँव बन जाओ। यानी अल्लाह खुद कहते हैं मैं तेरे से मोहब्बत करने लग जाऊं। ये कब होगा? जब फर्ज से पहले या फर्ज के बाद सुन्नतें अदा करता होगा। यहाँ तो फर्ज का ही जनाजा नहीं, सुन्नत तो बात की बात है। यहाँ कितने बैठे होंगे कम वक्त यहाँ पे 15-15 दिन हो गए सजदे की नमाज़ ये पढ़ी होगी, और इनको कहो ना। अच्छा मैं एक सवाल पूछूं, हम कहते हैं ना कि लोग शरीयत का मजाक उड़ाए, आप उड़ा रहे कि नहीं उड़ा? अरे हाँ बोलो ना, हमारे नबी साल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है कि नहीं हो रही है? अरे बोलो ना, हो रही है ना। एक मुसलमान होने के नाते हमें तो यकीनन, हमें गम यकीनन, लेकिन छोटा उदयपुर वाले कायदा पे हमेशा याद रखना, कुरान और मुस्तफा, बोलो कुरान और मुस्तफा। जितना लोग इसको घटाना चाहेंगे, अल्लाह उतना ही उनकी शान को बढ़ाना जाएगा। क्योंकि कुरान में लिखा युरीदूना युतफिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरह। अल्लाह फरमाते हैं मुस्तफा कुरान इस्लाम को जितना घटाना चाहोगे, अल्लाह उतना ही शान बोलो बढ़ाता जाएगा। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हमें नबी से कितनी मोहब्बत, हमें मुस्तफा से कितनी मोहब्बत, और मोबाइल से कितनी मोहब्बत। ज़िनाकारी, चोरी, बदकारी, झूठ, धोखा, लंबे लंबे एपिसोड देखना, मोबाइल पे गेम खेलना, व्हाट्सएप गंदा, हमारा मोबाइल नापा, उसके मैसेज नापा, हमारा मोबाइल जहन्नम में ले जाने वाला। तो ये हालात आए नहीं है, बोलो हालात आए नहीं, हालात हमने खुद पैदा किए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मेरी समझ में आ रही तो बोलो हाँ समझ में आ रही है। इधर कौन कौन तैयार है? पहली बात ध्यान किसका रहेगा? अल्लाह। और दूसरी बात पर आ जाओ, मुस्तफा का दामन कभी हाथ से नहीं जाएगा, बोलो इंशाअल्लाह। यानी कौन कौन तैयार है? साथ में बोलो मुस्तफा का दामन कभी हाथ से है, मुस्तफा का दामन है, बोलो ना है कैसा मुस्तफा? अरे पूरा छोटा उदयपुर जमा है माशाल्लाह, बोलो माशाल्लाह, बोलो माशाल्लाह। अल्लाह सबके जान माल उम्र में खूब बरकत अता फरमावे। ये पूरा छोटा उदयपुर जमा है माशाल्लाह। मेरे को यकीन है सबके पास मोबाइल होगा,
बहुत मुश्किल है बयान करना, ये इंसान में बयान कर रहा हूँ। तो बोल ही नहीं रहे मोबाइल, मैंने आपसे किसी से मोबाइल मांगा, जब से मैं मस्जिद में मैंने किसी से नंबर मांगा, मेरा नंबर किसी को दिया और कैसा तुम्हें रखता ही नहीं, मैं मोबाइल वाला झमेला खत्म कर दिया, चाहिए ही नहीं। ये है तो सारे गुनाह का गढ़ साथ में ना, और हम कहीं सुधरे हुए थोड़ी है कि जब वो गुनाह, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपके पास मोबाइल है? आवाज नहीं आ रही है? और बुलंद आवाज से बोलो है? मिसवाक, जेब में मिसवाक, मोबाइल से भी बात होती है, मिसवाक से भी, मोबाइल से लोगों से बात होती है। और हजरत अली फरमाते कोई वजू करे, मिसवाक करे, मस्जिद में आए, इमाम के पीछे खड़ा हो जाए, हाँ मिसवाक बगैर वाला वो इमाम की आवाज को सुनता है, और मिसवाक वाला डायरेक्ट अल्लाह से बात करता है। और मिसवाक मुंह की बदबू खत्म, अल्लाह राजी, मौत के वक्त कलमा नसीब हो जाए। और मेरे प्यारों, हमारे नबी ने फरमाया लौला अन शुक्का अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली वुदू इंद कुल्ली सलाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की कसम मेरी उम्मत पर भारी ना होता, मैं मिसवाक को फर्ज करता, नमाज के फराइज में मिसवाक होता, वजू के फराइज में मिसवाक होता, लेकिन मेरी उम्मत पर भारी था इसलिए मैंने उसको सुन्नत का दर्जा दे दिया, और हमने मोबाइल को वो दर्जा दे दिया। मोबाइल के बगैर हमको चैन आता है? ये बात होता है कोई बाहर जाए ना, अभी बयान के बाद भेजना के बाद आ जाए और अचानक लोग जाए और मोबाइल क्या करेगा मेरे मोबाइल पे लिंक करना, मेरे मोबाइल पे लिंक करना। अच्छा 1 किलोमीटर आगे चला जाएगा, वापस मोटरसाइकिल लेकर घर में आएगा, मेरा मोबाइल का है, अपनी बीवी को अपने बेटे वाले ये टेबल पे रखा था, टेबल पे रखा था, अरे चार्ज करने लगा, किसने उठाया? अरे 1000 मरतबा बोला मेरे मोबाइल को हाथ नहीं लगाने का। करोड़ों का रोलिंग करता हूँ हम, विश्वास देख रहे हैं तो उसका करीब हम सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ। 4-5 बंदों का समझना कि दुनिया भी हमारी, आखिरत भी हमारी। मैं भी बोल बोल के थका, पहला काम तो बोलो कौन? अल्लाह का। नंबर 2 मुस्तफा का दामन। आपको मालूम है एक मरतबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, इस रिवायत को बयान करने वाले हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, बोलो कौन? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, सहाबा किराम का मजमा बैठा है। एक सहाबी आए, नए इस्लाम लाए थे, नए मुसलमान हुए थे, आए आके बिल्कुल चुके हो भाई, नए वालों को बड़ी मोहब्बतें होती है ना, वो नए आए थे, सीधे आके हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आके बैठ गए, लेकिन उंगली में सोने की अंगूठी, अरे बोलो उंगली में सोने की, देखो मेरे को देखा, बराबर मेरे को देखा, हमारे आका सामने आके बैठे, हमारे नबी ने उनकी उंगली को मैं देखा क्या है सोने की, जब हमारे नबी ऐसे हो गए, अभी इधर देखिए, तो वो सहाबी घबरा गए, क्या हुआ? उठे और इधर आ गए, इधर आके बैठे तो हमारे नबी ऐसे हो गए, इधर इस तरफ, वो सहाबी और घबरा, ये क्या हो रहा? वो उठे इधर आ, हमारे नबी ने ऐसे सीधे हुए, तो दूसरे सहाबी ने उनको हाथ मारा, नाराज है, गुस्से में है, अजू मैं तो अभी आगे बैठा, अंगूठी, सोने की अंगूठी, मर्दों के लिए हराम, बोलो मर्दों के लिए हराम। अच्छा इसके लिए नाराज है, ये निकाला और फेंक दिया, कोई मैदान में फेंक दिया, जैसे गरीब आ गए, अल्लाह के रसूल साहब ने देखा ये तो उंगली में अंगूठी नहीं है, तो कुछ कहने लगा, आप इसके लिए नाराज हो गए, आपने चेहरा फेंक दिया। वो सुना, हमारे नबी ने फरमाया हाँ ये अंगूठी सोने की पहनना मर्दों के लिए हराम, ये नबी का तरीका नहीं है, और जैसे मैंने दुनिया में चेहरा फेरा, कोई मेरी शरीयत को तोड़ेगा कयामत में मैं उससे भी चेहरा फेरता चला जाऊंगा। चलो हो गया मामला, हमारे नबी साथ में चले गए, सब जाने लगे, तो किसी ने कहा तुम्हारी सोने की अंगूठी वहीं रखी हुई है, उस जमाने में लोग उठा उठा के भागते नहीं थे, कहा वो तुमने सोने की अंगूठी फेंकी है ना, तो कहा ना मेरे नबी उससे नाराज हुए, कहा वो मर्द पहने तो नाराज है, अपनी बीवी को दे दो, अपनी माँ को दे दो, अपनी खाला को दे दो, घर की औरतों को दे दो, औरतों के लिए सोना पहनना जायज है, वो मर्दों के लिए आराम है। अरे वो साहबी ने कहा तौबा तौबा, जिस पर मेरे नबी नाराज हुए, पहनाना और पहनाना तो बहुत दूर की बात, उसकी तरफ देखना भी हराम समझता हूँ। चले मेरे दोस्तों, हमको नबी से मोहब्बत है ना, जल्दी जल्दी बोलो ना, जल्दी बोलो ना, हाँ है ना, डालेगा
محبت کی شروعات چہرے سے ہوتی ہے. ارے بولو نا محبت کی شروعات چہرے سے ہوتی ہے. تو بولو نا ہمارے چہرے پہ داڑھی ہے الحمدللہ. نہیں ہے تو آج سے ارادہ کرو. بلکہ داڑھی کیا, میں نے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوں, معلوم نہیں کیا چھوٹا ادے پور میں رہ کے بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا, یہ تو بال کٹا کے کس کا طریقہ ہے؟ یعنی کون سا, میرے کو یہ بتاؤ کون سا طریقہ. یہ علاقے میں بال نہیں, یہ علاقے یتیم, یہ علاقے میں بھی بال نہیں, یہ غریب, اب پیچھے بھی بال نہیں, زکات کا مستحق. ارے ہمارے جوان کو آپ نے دیکھا ہوگا ادھر ایسا بال عورتوں کے امبوڑے کی طرح بنا تھا, ابھی باہر نکل کر لوگ. یہ کون سا طریقہ میرے پیارے, کون سا طریقہ میرے کو بتاؤ, کون سے کیا نبی سے ہم کو کیسی محبت ہے میرے پیاروں. ارے میرے پیاروں, جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے, کل قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم کو پوچھے اس نے گستاخی کی کیونکہ کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو کلمہ پڑھا تھا, تو نے میرے چہرے کی گستاخی کیوں کی؟ تو نے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کی گستاخی کیوں کی؟ تو نے ناجائز طریقے پر اپنی زندگی کو کیوں گزارا؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ اور ایک بات بتا دو, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. آواز سے بولیں گے تو بات آگے بڑھاؤں گا. ساتھ میں بولو, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. میں جلدی جلدی چاروں باتوں ختم کروں گا, ساتھ میں بولو نا, پورا مجمع میرا ساتھ دے گا. بولو نا, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی نہیں. بولو نا کوئی نبی. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا, ہمارے نبی وہ نبی. بولو, ہمارے نبی وہ نبی, وہ نبی, وہ نبی, وہ نبی, وہ نبی, وہ نبی, وہ نبی. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. معلوم نہیں ہم کو ایپیسوڈ والے, بالی ووڈ والے, کرکٹ والے ہم کو بہت اچھے لگتے ہیں, اچھے لگتے ہیں. ان کے بارے میں بات کرنا ہماری باتیں بھی ہوتی. اگر کرکٹ چلتا ہے نا, تو کرکٹ کھیلنے والا کھیلا, اس نے ایڈورٹائز کیا, اس نے اپنا مزاق کیا, اس نے پیسے کمایا, پریشان چھوٹا ادے پور والا, اور باہر نکل کر چھوڑ دیا. پھر آپ تو پکڑ کے ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو کون ہے, تو اس کو دعوت دے, وہ تیرے چہرے پہ تھوکنے کو بھی تیار کی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, کرکٹر سے محبت, فٹ بال والے سے محبت, والی بال والے سے محبت, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زمین پہ کمال کرتا ہے. بولو, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زمین پہ, آواز سے بولو, وہ زمین پہ کچھ نہ کچھ کمال بتاتا ہے. زمین پہ پیدا ہوتا ہے, زمین پہ کمال بتاتا ہے, اس سے ہم محبت کرتے. کتنا بیوقوف ہوگا, کاش وہ مصطفیٰ سے محبت کر لے جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں, آسمان پر کمال بتاتے ہیں. ارے بولو نا, زمین پہ پیدا ہوتے ہیں اور وہ کہاں کمال بتاتے ہیں. ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی وہ نبی, وہ نبی, وہ نبی, وہ نبی, اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے, بولو انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے, آدھا ادھر ہو جائے, آدھا ادھر ہو جائے. ارے ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے پہلی مرتبہ اشارہ کرے, پھر دوسری مرتبہ اشارہ کرے, پھر تیسری مرتبہ اشارہ کرے. ہمارے نبی اشارہ کرتے جائے, کرتے جائے, کرتے جائے. 1400 صحابہ کی آنکھوں سے دیکھے, رات کے اندھیرے میں دیکھے, ہمارے نبی اشارہ کرتے رہے. ڈوبا ہوا سورج بھی, بولو ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. اللہ کی قسم, بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہوں گے. یہ بارش کا موسم ہے, کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو سبحان. ہمارے یہاں چھوٹا ادے پور میں اور ہمارے گجرات میں پانی لگ گیا, بولو سبحان اللہ. اللہ بھرپور بارش عطا فرماوے, بولو سبحان اللہ. اللہ نفع والا پانی عطا فرماوے, اللہ نقصانوں سے اور عذاب سے حفاظت فرماوے. ارے یہ پانی آیا مکہ مکرمہ میں, جب پانی نہیں آیا مکہ مکرمہ میں, جب بارش نہیں ہوئی اور جانور مر گئے, بچے بھی بلانے لگے, ساری عورتیں تڑپنے لگی, سارے مرد تڑپنے لگے. میرے پیاروں, اس وقت سب کے سب کعبے کی دیوار کو پکڑ کے مانگے, اے کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے, اے کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے. اچانک ہمارے نبی آ گئے, اچانک ہمارے نبی آ گئے. پوچھا کیا کر رہے ہو, کہاں کے پانی مانگ رہے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا سب کے سب ہٹ جاؤ, پانی آ جائے گا. ایسے کیسے پانی آ جائے گا, ہم ہٹ گئے, چلو ہٹ گئے, کعبے سے ہٹ گئے, اب پانی کیسے آ جائے گا. سب چھوٹا ادے پور والے سبحان اللہ بولو سر, پانی کیسے آ جائے گا, ہم کعبے سے ہٹ گئے,
سب ذمہ دار بڑے ہٹ گئے، اب پانی کیسے آئے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلچلاتی گرمی ہے، دھوپ لگی ہوئی ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، آسمان بالکل کھلا کھلا ہے، گرمی میں سب تپے تپے جا لگیں گے۔ ہمارے نبی نے تھوڑا سا اپنا چہرے انور اٹھایا، سارے بادل آسمان پر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ پھر ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ چہرے انور اٹھایا، سبحان اللہ، رم جم پانی برسنا شروع ہو گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پورا چہرے انور اٹھایا، پورے علاقے میں دھوم دھام پانی برسنے لگا، کھیتوں میں پانی، وادیوں میں پانی، پہاڑوں میں پانی، گھاٹیوں میں پانی، سب بھیگے بھیگے جانے لگے۔ سب کی زبان پر آ گیا، محمد آ گئے، رحمت آ گئی، محمد آ گئے، رحمت آ گئی۔ ہمارے نبی بھی بھیگے بھیگے کھڑے گئے، سب بھیگے بھیگے چلے گئے۔ ہمارے نبی نے اللہ سے پوچھا، اللہ کیا معاملہ؟ اللہ نے فرمایا، میرے محبوب، اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی؟ تکلیف؟ اللہ نے فرمایا ہاں میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی؟ میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی؟ ہمارے نبی نے روتے روتے پوچھا، اللہ کیا تکلیف ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا، میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی؟ چہرے انور کیوں اٹھایا؟ انگلی بھی بتا دیتا، میں پانی برسا دیتا۔ ایسے پیارے نبی ماں ملیں گے، ان کا ہی چہرہ ہم کو پسند، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہم کو پسند، ان کا چلنا پھرنا ہم کو پسند۔ میرے دوستوں، بس بات ختم کر رہا ہوں، مجھے نکاح بھی پڑھانا ہے، اتنا ضرور پڑھوں گا، 4 کام کرو گے، دنیا بھی ہمارے قدموں میں، آخرت بھی ہمارے قدموں میں، کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں سب سے پہلا کام اللہ کا دھیان، بولو لا الہ، اور نمبر 2 حساب کتاب کس کو دینا ہے؟ یعنی بولو دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ کل کون سا دن ہے؟ جمعہ۔ کل کون سا دن ہے؟ آپ نے اکثر جمعہ میں نماز پڑھانے والے مولانا ابراہیم صاحب کو یا کسی بھی امام کو سنا ہوگا کہ دوسری رکعت میں حل عطا کا حدیث الغاشیہ پڑھاتے ہیں اور آخری آیت ہوتی ہے ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ یہ آیت کریمہ جمعہ کے دن کان میں کھٹکھٹاتی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ کہتے ہیں میرے بندو میرے پاس آنا ہے اور حساب کتاب ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسرا کام آپ سے یاد کرو، مصطفیٰ کا دامن، ایک انگوٹھی پہنی تو ہمارے نبی نے چہرہ پھیر دیا نا، ہم نے پورا چہرہ اڑا دیا، فرض کی فجر کی نمازیں اڑا دی، لباس ہمارا گھروں کا بن گیا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا گھروں کا ہو گیا، تو کیا قیامت میں ہمارے نبی ہماری طرف دیکھیں گے پیار محبت سے؟ اس لیے صبح کا بھٹکا ہوا شاخ کو واپس آئے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے، ارادہ کر لو اللہ کا دھیان رہے گا بولو انشاءاللہ۔ اور نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن بھی ہاتھ میں رہے گا بولو انشاءاللہ۔ اور جو 2 بات اور میں کہنے جا رہا تھا وہ میں بہت شارٹ میں بتا دیتا ہوں، یہ چھوٹا ہو گیا میں تو دیکھ رہا ہوں آپ کرو گے انشاءاللہ۔ تیسرا کام بتا رہا ہوں، اپنے ماں باپ کو کبھی ناراض مت کرو میرے پیچھے۔ یا بیان میں آئے ہو نا، ہاں بولو آئے ہو، میں بیان کرتا ہوں، آپ سن رہے ہو نا، قسم کھا کر کہتا ہوں کرنے میں اور سننے میں وہ سبق نہیں جو ماں کی خدمت کرنے میں سبق ہے، جو ابا کی خدمت کرنے میں سبق ہے۔ میرے چھوٹا دیکھنے والوں، خاص کر کے جوانوں سے کہوں گا مت ستاؤ ماں کو، مت ستاؤ، بہت تکلیف اٹھاتی ہے۔ تم سمجھتے ہو نا کہ ماں آپ کو سوتی نہیں، وہ کروٹ ادھر میں دیتی ہے، چادر رکھ لیتی، بہت روتی، اندر سے سسک کر اللہ کو بولتی ہے اللہ 4 بچوں کو بڑا کیا، 4 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سمجھا۔ میرے کو بتاؤ یہ کون سا طریقہ ہے کہ 15 دن گزرتے ہیں، بھائی چھوٹے بھائی کو فون کرتا، ہلو کیا ہوا، اماں ابا کو 15 دن ہو گئے لے کے جا۔ کیوں نکال رہے ہو ماں باپ کو گھر سے؟ کیوں جنت کو گھر سے نکال رہے ہو؟ کیوں جنت کا دروازہ اپنے اوپر بند کرتے ہو؟ میرے دوستوں، میرے اماں ابا نہیں ہوتے، یہاں بہت سارے میرے جیسے بد نصیب بیٹھے ہوں گے جس کی ماں اور ابا نہیں ہوں گے۔ میرے پیاروں، ماں واقعی جنت ہے، ہماری روزی کا ذریعہ ہے، ہمارے گھر میں برکت کا ذریعہ ہے۔ اور ارادہ کرتا، پکا ارادہ کرو اپنے۔ اور میں آپ کو طریقہ بتا دوں، دیکھو ماں ابا کے پاس جاؤ
जब मूड में हो ना, हंसने के मूड में हो, जाओ माँ के पास जाओ और जबरदस्ती पानी लेकर करो। ऐसा हमने भी किया, पानी तो माँ कहेगी मैंने कब पानी पिया, मैंने कब बताया, माँ तुमने पानी नहीं पिलाया, जब मेरे हाथ का पानी पियोगे ना मेरे को तो जन्नत मिलेगी। एक घूट पीजिए ना माँ, एक घूट पीजिए और फिर उस वक्त मांगोगे माँ तेरे जितने बच्चे हैं उसमें सबसे ज्यादा नालायक मैं हूँ, वो क्या करना तेरी बीवी का किशोर बोलते और तेरा मामला भी मैं अदाकारी कर सकता, मैं इतना कसूरवार कि मैं अच्छा शोहर भी नहीं बना, अच्छा बेटा भी नहीं बना, लेकिन मेरी माँ माफ कर देगी तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसी तरह अब्बा के पास जाओ, अब्बा का पाँव दबा के दबा देखो, अब्बा आप कभी कभी गुस्से होते हैं सही है, लेकिन अब्बा मैं बहुत नालायक हूँ, अब्बा मैं बहुत नालायक हूँ। ऐसा मन लगी देखो ये करके देखो, माँ भी अपनी जगह से उठेगी, बाप अपनी जगह से उठेगा, अरे जा जा बेटा मैंने माफ कर दिया, ऊपर अल्लाह फरिश्तों को कहेगा अरे उसको माँ बाप ने माफ कर दिया, मैं 99 दर्जे ज्यादा रहमत रखता, मैंने भी मेरे बंदे को माफ कर दिया। करोगे बोलो करोगे इंशाअल्लाह, अपने माँ बाप को राजी करोगे। और एक आखिरी काम जो मैंने बीच बीच में भी बताया वो काम ये है कि कहाँ बैठे हैं हम, अल्लाह के घर में। कितनी नमाजें पढ़ते हैं हम पर, कौन कौन तैयार है पढ़ने के लिए। देखो मैंने सबसे पहली बात तो अल्लाह का ध्यान होना चाहिए। मेरे को भी मालूम है मुश्किल है, ऐसा नहीं कि ये बाहर गए अल्लाह का ध्यान आ गया। फिर मैंने दाढ़ी के बारे में कहा, ये भी मुश्किल है, ऐसा नहीं कि यूँ गया कि वो फट करके दाढ़ी आ गई। मोबाइल के बारे में कहा, मेरे को मालूम है कोई ऐसा नहीं है जो मोबाइल में फाट करके फेंक करके मौलाना ना बोले आज से ये मोबाइल की झंझट चाहिए, नहीं ऐसा नहीं हो। लेकिन एक काम करो सब हो जाएगा, सब ऑटोमेटिक धीरे 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 अच्छा होता जाएगा। और वो क्या है, 5 वक्त की नमाज पढ़ने अल्लाह पूरी शरीयत हमको अता कर देगा। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है हाथ ऊपर करके बोले इंशाअल्लाह, नहीं आवाज से बोलो इंशाअल्लाह। बोलो आज की ईशा इंशाअल्लाह, मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह, हमारी नमाज कज़ा नहीं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जितने छोटा उदयपुर वाले और हालोल वाले हमारे सूरज के साथ पूरी और मौलाना फिरदौस के साथ जो पूरी टीम आई, इसी तरह बेटे मौलाना अब्दुल रशीद भी यहाँ पे मौजूद होंगे, वो डबोई वाले भी यहाँ पर आए, इबादुल्लाह मोरसल वाले भी यहाँ आए हैं और यहाँ से और भी परिवार से जितने आए होंगे। भाई मैं दिलों जान से दुआ करता हूँ अल्लाह सबकी जान माल आबरू में बरकत अता फरमाए। और आप लोग एक पक्का वादा करो, पूरा बयान सुना नहीं सुना, एक वादा करके जाओ हमारी आज से नमाज कज़ा, ईद की नमाज पढ़ोगे, बोलो ना भाई ईद की नमाज पढ़ोगे। मौलाना ईद की नमाज में तो ऐसा लगता है कि सब आलिम लोग ही आए, सफ़ेद टोपी सफ़ेद कुर्ता सफ़ेद पैजामा। हाँ ईद उल फितर को ईद उल अज़हा है, हम तो बयान करने जाते तो सोचते कि भाई उलमा में बयान करने का टाइम आ गया, वो तो फिर शाम को पता चलता जब टी शर्ट और जीन्स करके बाहर निकल रहा है। लेकिन ईद की नमाज पढ़ोगे, आवाज़ नहीं आनी, पढ़ोगे आवाज़ नहीं आनी, पढ़ोगे सब पढ़ते ईद की नमाज सुने। अगर कोई नहीं पढ़े तो उसकी बीवी भेजती है, एक फजर नहीं पढ़ता कम से कम ईद तो पढ़ के आता है, ईद की नमाज पढ़ के आते हैं। आज मैं आपको एक मसला बताऊँ, ईद की नमाज वाजिब, बोलो ईद की नमाज, कुर्बानी करना वाजिब, फजर की नमाज शरीयत का मजाक नहीं होगा। लोग तो बाद में मजाक उड़ा रहे, मजाक तो हम लोग उड़ा रहे। वाजिब में पूरा छोटा उदयपुर, पूरा छोटा उदयपुर ईद की नमाज, पूरा छोटा उदयपुर कुर्बानी, वाजिब को जिंदा। तो फजर की नमाज, ये जो कुर्ता पहना हो आप लोग भी पहने हो ना, वाजिब बोलो, मैंने बोलो आपने शर्ट पहना बोलो, ये जो पैजामा में पहना हो पटलून आपने फर्ज, फर्ज ये फर्ज, ये पहनने का वाजिब क्या लेगा और फर्ज करेगा कोई, अरे कोई ऐसा करेगा अच्छा शर्ट पहना और कुछ नहीं, कुर्ता पहना और कुछ नहीं, और किसी ने कहा ऐसा कैसा आया, कोई कहे तो जितना बड़ा था जितना बड़ा था पागल हो गया, ऐसा कैसा आया, उसको निकाल देते। क्यों? वो दुनिया का कानून है, वाजिब किया और फर्ज छोड़ दिया। तो कयामत में नबी पूछेंगे ईद की नमाज पढ़ा, फजर की नमाज छोड़ के आया, वाजिब किया और फर्ज छोड़ के आया, ये शरीयत का मजाक नहीं तो क्या हुआ? मत करो मजाक ऐसा, आज से इरादा करो, बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा एक और बात भी, निकाह भी होंगे बेटा, तो टेंशन मत लेना, क्योंकि आज कोई टेंशन भी नहीं होगा जितना ये टेंशन है।
یہ نکاح کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہوتا ہے. لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ نکاح جو ہے یہ بھلے ایک لڑکا پڑھنے جا رہا ہے, لیکن نکاح بہت اچھی چیز ہے. بولو نکاح بہت اچھی چیز ہے. دنیا میں سب سے پہلے اگر کوئی عبادت آئی تو نکاح, اور دنیا میں آخری عبادت ہوگی نکاح. کیونکہ آپ کو معلوم ہے حضرت آدم جنت میں تھے, اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا, اللہ نے نکاح کروا دیا. بولو پہلا کام. اچھا حضرت آدم جب جنت میں تھے تو نماز ملی, روزہ ملا, لیکن کیا ملا؟ بیوی ملی. اور معلوم ہے حضرت آدم جب حضرت حوا کو دیکھو, جب آج کل کا ہسبینڈ بھی دیکھتا ہے نا تو شروع میں ہوتا ہے تو چاند کے جیسی ہے, وہ ہوتا ہے کہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب حوا کو دیکھا تو قریب گئے, اللہ نے نا 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 مہر مہر مہر. تو حضرت آدم نے کہا جنت میں کیا مہر دوں گا, کہ جو میرے پاس ہے وہ اس کے پاس ہے, حوا کے پاس ہے. اللہ نے فرمایا میرے آخری پیغمبر آئیں گے, 20 مرتبہ درود پڑھ لے تمہارا مہر ادا ہو جائے گا. چلو حضرت آدم سب سے پہلے کیا ہوا؟ نکاح. اور ہم سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ, جائیں گے نا؟ ہاں جنت میں جائیں گے. قرآن کیا کہتا؟ اللہ فرماتے جنت میں کوئی ہم کو یہ نہیں بولے گا بولے گا کوئی بولے گا جنت میں کوئی مانگے گا, لیکن ہاں اللہ کہتے تو تیرے بستر پر لیٹا ہوگا اور میں حوروں کے ساتھ تیرا نکاح پڑھا دوں گا. کہ اللہ نے فرمایا متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین. معلوم ہوا سب سے پہلے نکاح, سب سے آخر میں وہی نکاح ہونے جا رہے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہوئے تو خیر میرے پیاروں پکا ارادہ کریں گے, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, پھر ایک اور بھی نکاح ہوں گے انشاءاللہ. اور ایک بات میرے کو یہ بولنا ہے کہ آج کل لوگوں میں بڑا ڈاؤٹ چلا ہے. کیا ڈاؤٹ چلا؟ جو میرے پاس تو بہت چلتے جادو ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کم وقت سر دکھتا ہے, کھانا زیادہ کھایا, پیٹ میں گیس ہو گیا, ایسیڈیٹی ہو گئی, سر دکھتا ہے, کوئی کہیں کری دے مجھے, کسی نے کچھ کر دیا. یہ جادو کا وہم ہم کو ہوتا ہے. اور چلو میں مانا جادو ہو گیا, کیونکہ جادو ہے, بولو جادو ہو گیا. تو اس کا علاج کیا ہے میرے پیاروں؟ بہت پیاری حدیث سے دعا ملی ہے, آپ لے جاؤ وہ دعا, آپ بھی پڑھو, آپ کی بیوی بچوں کو پڑھو. اللہ کی قسم ساری تعویذات پیچھے ہوگی, نبی کی دعا سب سے آگے ہوگی. پھر تعویذات مقبول کے درجے میں ہوگی, نبی کی حدیث مسنون کے درجے میں ہوگی, سنت کا درجہ آگے ہوتا ہے. تو میں وہ کارڈ لے کر آیا ہوں, آپ لوگ لے کر جاؤ گے انشاءاللہ, لے کر جاؤ گے انشاءاللہ. مولانا ابراہیم صاحب کو دے دیں گے, وہ بعد میں اطمینان سے جب چاہیں گے تقسیم کریں گے, لیکن یہ لے کر جانا, اپنے موبائل میں اس کو فٹ کرو, اپنی بیوی کو دو, بچوں کو دو. یہ اگر جادو وہم ہے تو بھی نکل جائے گا, اور اگر حقیقت میں تو بھی اللہ پیارے نبی کی دعا کی برکت سے جادو کو ختم کریں گے انشاءاللہ. اور میرے پیاروں بس نکاح شروع کر دیتے ہیں, اس کے بعد نکاح. پہلے میں علماء کرام کا شکریہ ادا کروں, سب سے زیادہ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب کا, مولانا مبارک صاحب کا, مولانا حسین صاحب کا, مولانا عبدالرؤف صاحب کا, مولانا موسیٰ, اور اسی طرح قاری محسن, حافظ رفیع, مولانا قاسم, مولانا عرفان, مولانا جبیر اور حاجی سلیمان صاحب جن کی دعوت پر آنا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے. اور یہ جتنے علماء کرام کے نام دیے, میں سب سے معافی چاہتے ہوئے کہوں گا کہ یہ لوگ آ کر بیٹھے, ان کا احسان ہے کہ علماء آ کر بیٹھے. اللہ ان کے علم میں دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور ان علماء خاص کر کے ہمارے مولانا ابراہیم صاحب, امام صاحب, اللہ ان کے نقش قدم ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی یہ نکاح والی پرچی جو ہے, اس میں جو دلہے بھی آئے حافظ سہیل, ٹھیک ہے نا, عبادت کا اپنا نمبر بھی حافظ سہیل آپ ہی ہو نا بیٹا. سب سے پہلے میں ہمارے وکیل صاحب کو دعوت دوں گا, ذاکر بھائی اندھی, آپ ہیں آگے, تھوڑا سا آگے, ماشاءاللہ ہمارے وکیل صاحب ہمارے سامنے آ گئے. ذاکر بھائی اللہ ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے. آپ وکیل ہیں نا, آپ نے لڑکی سے اجازت لی, لڑکی کا نام مالیہ, اجازت لی آپ نے, انہوں نے ہاں کہا. مہر کتنا طے کیا؟ 52,000 کیش یا ادھار؟ کیش. ماشاءاللہ یہ ہمارے وکیل صاحب ذاکر بھائی جنہوں نے لڑکی سے اجازت بھی لے لی. اب پہلے گواہ ہمیں چاہیے اشرف بھائی صورتی, اشرف بھائی صورتی پہلے گواہ. آئیے آگے بھائی جگہ دے دے, اشرف بھائی کو آنے کی جگہ دے دے, پہلے گواہ ہے. ماشاءاللہ سب آمین بولو, اللہ بھی ان کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. اور دوسرے گواہ حاجی حنیف بھائی اندھی, حاجی حنیف بھائی. آئیے ماشاءاللہ. چلو تو دونوں گواہ بھی, ایک میرے رائٹ میں اور ایک میرے لیفٹ میں, اور وکیل صاحب بھی یہاں موجود ہے. اب ہمارے
حافظ سہیل گواہ بھی موجود ہے, وکیل بھی موجود ہے, مجمع بھی موجود ہے. تمہاری اجازت ہو تو نکاح کا خطبہ شروع کرو. ہاں اجازت ہے. ہاں ایسے وقت میں حسن نہ کسی نے بولا ہی نہیں. میں کالی احمد علی نہیں بھی آتے تو بھی نکاح ہوتے گاؤں ہوتے. اگر اس کو بولتے نا کالی احمد علی نہیں آئے, اتنا اسپیڈ پکڑا ہوا تھا 3 دن میں اپنے امام کو نکاح ہو گیا ہے. تو ٹھیک ہے نا بیٹا, شروع کرے گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جی میرے پیارے بیٹے حافظ سہیل, آپ نے ہمارے وکیل ذاکر بھائی کی وکالت سے اور ہمارے 2 گواہ, ایک اشرف بھائی اور ایک حاجی حنیف بھائی, ان دونوں کی گواہی سے اور اس پورے مجمع کی موجودگی میں جو گواہ ہے بیٹے حافظ سہیل بن عبدالرؤوف سعودی, آپ نے وکیل کی وکالت سے دونوں گواہوں کی گواہی سے اور اس پورے مجمع کی موجودگی میں آپ نے مالیہ بنت صادق پٹیل کو 52,000 نقد مہر کے بدلے میں آپ نے مالیہ کو زوجیت میں ملبوحیت میں آپ نے اپنے نکاح میں مالیہ کو قبول کیا. بولو بیوی بنا کر مالیہ کو قبول کیا. تھوڑا بلند آواز سے بولو میں نے قبول کیا. ماشاءاللہ بارک اللہ لکم وجمع بینکم بالخیر. بھائی سب دعا کریں, ہو سکے تو لائٹ بند کر دیں. سب درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا. يا غياث المؤمنين اغثنا. يا معين المؤمنين اعنا. يا محب التوابين تب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل اللہ ہم مسافر اللہ مسافر کی دعا کو قبول کرتا ہے. اللہ ہم بیمار ہے اللہ تو بیمار کی دعا کو قبول
گزرتا ہے. اے اللہ یہ مہینہ بہت پیارا ہے اللہ, اس وقت تیری رحمت والی نظریں حجت کی راہ پر ہوگی اللہ. اللہ اللہ کتنے پیارے وہ لوگ ہیں اللہ جو حج کو گئے اللہ, کوئی کعبے کو دیکھتا ہو, کوئی طواف کرتا ہو, کوئی صحیح کرتا ہوگا, کوئی میزان رحمت کو دیکھتا ہوگا, کوئی منتظم سے چمتا ہوگا, کوئی حجر اسود کو چومتا ہوگا اللہ, کوئی مقام ابراہیم کو دیکھتا ہوگا اللہ. کتنا پیارے وہ لوگ اللہ جو مدینہ منورہ میں نبی کے روزے کے سامنے کھڑے ہوں گے, اپنے غم کی داستان سناتے ہوں گے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ, بہت رحمت کے دن ہے اللہ, اس میں بہت سارے بچے روزہ بھی رکھتے ہوں گے اللہ, رات کو تہجد بھی پڑھتے ہوں گے اللہ. یہ مجمع میں علماء حافظ علی دیندار لوگ بیٹھے ہیں اللہ. اللہ یہ مجمع میں لکھا ہوا ہے اللہ. اللہ اب اس لیے کو بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف کر دو اللہ. معاف کرنا دے اللہ, تیری محبت دے اللہ, اپنی محبت دے دے اللہ. ابراہیم کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے جو تیری تعلیم کے اوپر پوری پراپرٹی دیتے تھے, جو تیری تعلیم کے اوپر کسی کی نوکری قبول کرتے تھے, جو تیری تعلیم پر اللہ سجدے میں گر جاوے اور بغیر پانی کے مچھلی کی طرح تڑپنے لگے اللہ, پھر بھی اپنی محبت دے دے اللہ. ہم نے بہت تکلیف پہنچائی اللہ, ہم نے بہت دھوکے دیے اللہ. اللہ تو بہت قریب ہے اللہ. ہم کو گرمی لگی تو نے ٹھنڈے کا انتظام کر دیا, ہم کو ٹھنڈ ہوئی تو نے گرم کا انتظام کر دیا کہ اللہ ہزاروں حالات آئے اللہ, لیکن کوئی رات ہم بھوکے نہیں سوئے, کبھی تمہیں پیاسا نہیں کر پایا اللہ, کبھی تمہیں بدن سے کپڑے نہیں چھینا اللہ. تو دیکھا گیا ہم گناہ کرتے گئے اللہ. آج ہم کو معاف فرما دے اللہ. اللہ ہم کو معاف کر دے اللہ. اللہ جو پریشان ہے سب کی پریشانی کو دور فرما دے, جو روزی میں پریشان ہے بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے کہ اللہ, جو بیمار ہے ان کو شفا دے دے اللہ. ہماری مرحومین مرحومات کی کروٹ مغفرت فرما دے اللہ. جن کے ماں باپ زندہ ہے نا ان کی عمر میں فرق کر دے اللہ, ان کی عمر میں فرق کر دے اللہ. ماں بہت اچھی ہے, ابا بہت پیارے اللہ, ان کی عمر میں فرق کر دے اللہ. مجمع میں جن کے ماں میرا ماں مر کے چلے گئے اللہ. وہ کیسا دن تھا جب ماں اور ابا کے جنازہ رکھا اور ماں کے جنازے کی نماز پڑھانے کو کوئی کرے, ابا کے جنازے کی نماز پڑھا اللہ. کیسے اللہ کیسے ماں کے جنازے کو اٹھایا جاتا ہے اللہ. وہ ماں جو ہنستی تھی تو پورا گھر روشن ہو جاتا تھا اللہ. وہ ابا ایک بار کرتے تھے, آپ رکھتے تھے, ساری فکر دور ہو جاتی تھی. اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ, ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ. جن کا ماں چلے گئے سب کی قبر کو اپنے نور سے منور کر دے, اپنے عطور سے معطر کر دے اللہ. ہم کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے, فرما برداروں میں ہمارا نام لکھ دے اللہ. بہت پریشان ہے اللہ, امت بہت پریشان ہے اللہ. اللہ حالات پہ اللہ, ہمارے نبی کی شان پہ بستر ہے, بہت درد ہوتا ہے اللہ, دل بہت کمتا ہے اللہ. ہمارے نبی تو بہت پیارے تھے اللہ, رحمت للعالمین تھے اللہ, وہ تو خاتم النبیین تھے اللہ. اللہ بخشائے تھے اللہ. العالمین ہم تجھ سے معافی چاہتے اللہ, یہ سب ہمارے گناہوں کی توبہ سے اللہ. ہم کو معاف کر دے اللہ, ہم کو معاف کر دے. پیارے نبی کی ذات عطا فرما دے, پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے, اپنی معرفت عطا فرما دے اللہ. والوں کا ساتھ عطا فرما دے, ہماری دعا کو قبول فرما لے اللہ. پورے مجمع کو نمازی بنا دے, پورے مجمع کو نمازی بنا دے اللہ. دنیا کے ہر قلبے والے کو نمازی بنا دے اللہ. یہ بیٹے سہیل اور بیٹی ماریہ کا نکاح ہوا اللہ, وہ محبت دے دے جو محبت تو نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کا عطا فرمائی اللہ. یہ علماء کرام کی جماعت بیٹھی اللہ, سب کو قبول فرما لے الہ العالمین. دور دور سے آئے ہیں اللہ, سب کی محنتوں کو قبول فرما لے. جتنا سنا ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بنائیاں مانگی عطا فرما, جتنی شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما. اللہم انت السلام و منک السلام, بارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام. سمیعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.